صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے لئن شکرتم لأزیدنکم، ہم شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا شکر ادا نہیں کیا. سب سے پہلے دل و جان سے ہم پورے کٹھور والے اور خاص کر کے لکڑا والا فیملی، ہم سب مل کر ہمارے قاری قمر الاسلام صاحب دامت برکاتہم کا بہت بہت کہاں ہے قاری قمر الاسلام صاحب، ہم یہ پورے اور ایک بات قاری قمر الاسلام صاحب، یہ آپ کا کمال ہے، بھلے آپ نے قاری احمد علی بلوایا لیکن کمال آپ کا ہے کہ ہمارے یہاں یہ مزاج نہیں. یہ شاید اس میں اکثر مجمع وہ ہوگا جنہوں نے پہلی مرتبہ ایسی نعت پاک کو سنا ہوگا، پہلی مرتبہ، کیونکہ یہاں ہمارے یہاں قرآن پاک کی تلاوت ماشاءاللہ بہت اچھے انداز، جیسے قاری فضیل صاحب نے جو قرآن پاک پڑھا الحمدللہ الحمدللہ، ان کا ترنم، ان کا تلفظ، ان کا لہجہ، ان کا پروناؤنسیشن، یعنی ایک بہت اچھے قاریوں میں گویا ان کا نام ہے قاری فضیل صاحب. اللہ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن پھر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی ایک لڑکا آتا ہے اور کوئی ایک آدھ نظم پڑھ لیتا ہے وہ باپ دادا کے لہجے میں اور وہ معاملہ مکمل ہو جاتا ہے. اب یہاں ایسا ماحول ہی نہیں، ہمارے کٹھور میں، کھلوڑ میں، وراچھا میں، یہ سورت میں بھی ایسا ماحول نہیں. یہ تو ہم لوگ جب بہار جاتے ہیں، ہم بنگال جاتے ہیں، اوڈیشہ جاتے ہیں، قاری قمر الاسلام اوڈیشہ سے سفر کرتے ہوئے یہاں تک آئے، جہاں ہم جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا نعت ہوتی ہے، کیا مشاعرہ ہوتا ہے، کیا بزم نعت مصطفیٰ ہوتا ہے، اور وہاں جو مجمع ہوتا ہے. اور میرے کو قاری قمر الاسلام صاحب یہ آپ کی کرامت کہوں کہ کٹھور والوں نے جیب سے پیسے نکال کر آپ کو دیا، ورنہ یہاں یہ مزاج ہی نہیں. آدمی پڑھ وہ قاری فضیل صاحب نے پڑھا، اتنے اچھے انداز میں قرآن پڑھا، کہاں کون کٹھور والا 1 روپیہ دیا. یہ تو آپ کی کرامت ہے. باقی یہاں بڑا کنجوس ماحول ہے بھائی، بڑا کنجوس ماحول ہے بھائی. لیکن اس کنجوس ماحول میں ایک میں آپ کو فائدہ سناؤں کہ ابھی یہ حبیب بھائی جو لکڑے والا، انہوں نے 5000 روپیہ آپ کے لیے تحفے میں میرے کو دیے. میں آپ کو یہ اب ان کے سامنے ہی آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور اللہ کا بندہ میرے سے 30 یا 40 سال سے دوستی رکھتا، آج تک میرے کو 1000 روپیہ نہیں دیا ہے. یہ قاری قمر الاسلام کو 5000 روپے دے دیا، حبیب بھائی میرے کو آج تک 1000 روپیہ تم نے نہیں دیا. بلکہ ان کی ہوٹل میں گیا تو بل بھی برابر لگایا. اور میں کب سے بہت پریشان تھا، کیونکہ ایسے لوگ پیسے نکال کے دے رہے تھے کہ میں خود اچنبھے میں تھا کہ آج تک یہ میرے کو پہچانے ہی نہیں. اچھا یہ جو مولانا ہے نا، کون مولانا، ہاں اسے میں جانتا ہوں، ان کو عام بولی میں یہ کب سے یوں جیب میں ہاتھ ڈالے، یوں جیب میں میں نے کہا اب دے گا تو موبائل پر بیزی ہو گیا بھائی. خیر یہ ماشاءاللہ ہم یہاں ابھی پروگرام باقی ہے. ہاں آپ لوگ سب بالکل ہمت رکھے، بہت وقت انشاءاللہ میں اپنا بیان مختصر کر دوں گا. لیکن آج جو حضرات آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. ہمارا مولانا عارف صاحب نے بہت جامع، یعنی اگر آپ غور کریں کہ انہوں نے آنکھوں پر جو بات کہی ہے نا، کیونکہ اندرونی صفائی اللہ کرتے ہیں، اگر باہر کی صفائی ہم کر دیں نا، قسم اللہ کی دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، اور جنت بھی ہماری، اور حور بھی ہماری انشاءاللہ. تو مولانا عارف صاحب کو اللہ جزائے خیر دے. قاری قمر الاسلام صاحب کو تو آپ نے دیکھا بہت دور لمبا سفر کر کے آئے، اوڈیشہ سے آئے ہیں. یعنی یوں سمجھو کہ فلائٹ میں بیٹھ کر پہلے کلکتہ پہنچے، پھر کلکتہ سے یہاں پہنچے، کل پہنچے، اور پھر کل ان کا پروگرام ہوگا، پھر آئندہ. اور میں نے خود ان کو جمعرات کو ولساڈ میں پروگرام ہے میرا، تو میں نے ان کو دعوت دے دی ہے وہاں پر بھی. تو ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہماری ملاقاتیں تو بہت پہلے ہوتی ہے، لیکن آپ نے جس طرح ان کا استقبال کیا اور جس طرح آپ نے ان کو انعامات سے نوازا، اللہ آپ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اس وقت میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پروگرام جب یہاں رکھنے کا بنا تھا، اس وقت ہمارے بہت ہی میرے پیارے دوست اپنے یوسف بھائی
کٹھور والے جن کو خادم العلم والعلماء کہا جاتا ہے، جن کو ایک فکر رہتی ہے کہ یہاں کٹھور میں بیان ہونا چاہیے، کھولوڑ میں ہونا چاہیے، وراچا میں ہونا چاہیے، موٹا وراچا میں ہونا چاہیے، سائن میں، جو بیچارے. اور مجھے انہوں نے 2 دن پہلے جب ہم کھولوڑ میں جمع تھے کچھ دن پہلے، تو انہوں نے مجھے خاص کہا کہ قاری صاحب دیکھو قاضی مسجد میں آ جانا، اذان بھی آپ کو دینا ہے، نماز بھی آپ کو پڑھانا ہے، میں وہیں پر رہوں گا. لیکن آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ ان کو اچانک فالج کا اثر ہوا، لقوے کا اثر ہوا، شوگر لو ہو گئی، اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہیں. الحمدللہ ICU سے باہر آ گئے ہیں. ہم سب یوسف بھائی کٹھور والے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد از جلد واپس اپنے گاؤں میں لے کر آئے، اور اللہ جلد از جلد ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. اور ایک بات جو واقعتاً دکھ کی بات ہے، میں بیٹھے بیٹھے ابھی یہاں سوچ رہا تھا، یہ 3 بھائی، ایک ہمارے بڑے بھائی حبیب بھائی، دوسرے نمبر پر ہمارے احمد خان، اور تیسرے نمبر پر محبوب بھائی. ان کے مرحوم والد کو میں بہت یاد کر رہا ہوں، مرحوم حاجی اسماعیل کو بہت یاد کر رہا ہوں. مجھے برابر یاد ہے کہ ان کی وفات سے کچھ دن پہلے مجھے بلائے اور مجھے کہا کہ قاری صاحب بولو میرے کتنے بیٹے؟ میرے کتنے؟ ظاہری بات ہے، میں نے کہا آپ کے 3 بیٹے ہیں، حبیب، احمد اور محبوب. کہا نہیں، چوتھا قاری احمد علی تو بھی میرا بیٹا ہے. اور ان تینوں کے ساتھ میرے گلے لگوائے اور کہا آج سے یہ 3 بھائی نہیں ہوں گے، آج سے یہ 4 بھائی ہر میدان میں کھڑے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری محبت میں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ مرحوم حاجی اسماعیل اور ان کی اہلیہ دونوں کی کروٹ مغفرت فرمائے. صحیح بات ہے، آج محبوب بھائی کے بیٹے فرحان کے نکاح کے سلسلے میں ہم سب جمع ہیں. آج اگر وہ ہوتے ایک اور ہی حرکت ہوتی، آج اگر اس بچے کی دادی ہوتی تو ایک اور ہی حرکت ہوتی. لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ قبر سے بیٹھ کر یہ نظارہ دیکھ رہے ہوں گے، قاری قمر الاسلام کو بھی سن رہے ہوں گے، ہم کو بھی سن رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اب ہمارے یہ جو طاہر بھائی یہاں پر بیٹھے نا، بہت محنت کر کے 2-3 شعر تیار کر کے لائے ہیں. میں ان کو اب دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور ان کی جو اپنی ایک محنت ہے وہ اس کو ہمارے سامنے رکھیں. آئیے طاہر بھائی آئیے، ورنہ آپ ناراض ہو کر جائیں گے، اچھا نہیں ہوگا. آپ ضرور آئیے، اور ضرور، کیونکہ آپ جو بناتے ہو نا وہ آپ کا کمال ہے. اللہ تعالی ہمارے ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج، رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج. پڑھ لو درود مومنو، پھر کیا کمی ہے آج. صلی اللہ علیہ وسلم. تبلیغ میں اکثر دشمن کو سینے سے لگانا پڑتا ہے، تبلیغ میں اکثر دشمن کو سینے سے لگانا پڑتا ہے. دین کے خاطر دنیا کے ہر ظلم اٹھانا پڑتا ہے. تبلیغ میں اکثر دشمن کو سینے سے لگانا پڑتا ہے. ایک شعر اور شادی مبارک کے سلسلے میں 2 شعر پڑھ دیتا ہوں اردو. بزرگوں کی تم پہ نگاہ ہو گئی ہے، بزرگوں کی تم پہ نگاہ ہو گئی ہے. سنت نبی کی ادا ہو رہی ہے، سنت نبی کی ادا ہو رہی ہے. بزرگوں کی تم پہ نگاہ ہو رہی ہے. سلامت رہے یہ دونوں کا گلشن، سلامت رہے یہ دونوں کا گلشن، دونوں کا گلشن، دونوں کا گلشن. محفل میں یار دعا ہو رہی ہے، محفل میں یار دعا ہو رہی ہے. بزرگوں کی تم پہ نگاہ ہو رہی ہے، سنت نبی کی ادا ہو رہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خاصان رسول وقت دعا ہے، ایک خاصان رسول وقت
دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجیب وقت پڑا ہے، کس شان سے نکلا تھا یہ دن اپنے وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے، اے خاص رت الوقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجیب وقت پڑا ہے۔ یہ بیان مصطفیٰ ہے، یہ بیان مصطفیٰ ہے، ذرا غور کیجئے، یہ بیان مصطفیٰ ہے، ذرا غور کیجئے، کچھ دھیان ادھر ہے تو ادھر کیجئے، کچھ دھیان ادھر ہے تو ادھر کیجئے، وما توفیقی الا باللہ۔ میں یہ جو بچہ بامبے سے آیا ہوا ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے بھی اس طرح یاد کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کون، ان کے ابا کون، ان کے ابا کون، ان کے ابا کون، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام تک وہ سلسلہ پہنچے۔ آپ اس بچے کو بہت ہی زیادہ غور سے سنیں اور ہمت افزائی کریں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فاہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نظر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عود بن حامیسہ بن سلامان بن عود بن بوز بن قموال بن نبی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحس بن موخي بن عفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يسربي بن يحزن بن يلحم بن إرعبا بن زيشان بن عيسى بن أقناد بن نهام بن مقصور بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزئيب بن عبز بن عيرام بن قدار بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن نهذر بن ناحور بن ساروغ بن نرغبة بن فارغ بن عابد بن نارفة خشار بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام بن لامك بن متشالخ بن إدريس عليه السلام بن يارد بن مهلايل بن قنان بن ناجوش بن شيس عليه السلام بن آدم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بہت ہی قابل صد احترام علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور اگر کمرے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب آمین کہیں. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ربیع الاول کا آخر ہو رہا ہے، اور ربیع الاول پورا مجمع سننا. ربیع الاول یہ نبیوں کے نبی کا مہینہ. بولو یہ نبیوں کے نبی، کیونکہ اسی مہینے میں، جیسے ابھی کھولوڑ میں بھی بتایا، اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی، اور بولو ہمارے نبی کا، ساتھ میں بولو ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، ساتھ میں بولو محمد الرسول اللہ. پورا مجمع صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر، اور بولو میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر. آسان الفاظ میں کہو، ہمارے نبی آئے تو زمین پر سکون ملا، زمین پر چین ملا، زمین پر امن ملا، زمین پر ایمان ملا، اسلام ملا، احسان ملا. اور ہمارے نبی گئے تو زمین کے نیچے رحمتوں اور برکتوں کا سمندر ہم کو نظر آیا. تو یہ ربیع الاول، اس میں ہمارے نبی کا بولو
آنا بھی، اور بولو ہمارے نبی کا جانا۔ اب جو مہینہ آئے گا وہ ربیع الاخر، بولو ربیع الاخر۔ یعنی اتنے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ربیع الاول نبیوں کے نبی کا مہینہ، اور ربیع الاخر ولیوں کے ولی کا مہینہ، کیونکہ ربیع الاخر وہی مہینہ جس میں غوث پاک، بولو عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ یعنی اس وقت ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ربیع الاول کا آخر، ربیع الاخر شروع ہونے والا، یعنی ایک طرف نبیوں کے نبی کا مہینہ، ایک طرف ولیوں کے ولی کا مہینہ۔ دعا کرو ان دو کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے ربیع الاخر، غوث پاک کا مہینہ آ رہا ہے، اور یوں کہو عالم ربانی کا مہینہ آ رہا ہے، فیض سبحانی کا مہینہ آ رہا ہے، اور کون وہ؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ میرے پیاروں میں دو تین باتیں کہہ کر بات ختم کروں گا، کافی دیر ہو گئی ہے، جس میں سب سے پہلی بات مجھے آپ کو یہ کہنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی یعنی عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک، ان کا سب سے بڑا سبق کیا تھا؟ ان کا سب سے بڑا لیسن کیا تھا؟ دیکھو، ایک آدمی کی نصیحت ہوتی ہے اور ایک وصیت ہوتی ہے۔ نصیحت جیسے ابا روزانہ کہتا بیٹا موبائل استعمال نہیں کرنا، بیٹا دکان پہ وقت پہ جانا، بیٹا پڑھائی کرنا، یہ ہے نصیحت۔ اور ایک ہے کہ جب آخری وقت ہوتا ہے ابا کہتے میرے بیٹے کو بلا لے میرے بیٹے کو بلا لے، اور کہتا بیٹا تیرا ابا آنکھیں بند کر رہا ہے، یہ وصیت سن لینا۔ نصیحت میں اتنا امپورٹنس نہیں ہوتا ہے جتنا امپورٹنس اس میں ہوتا ہے وصیت میں ہوتا۔ تو چلو ہم لوگ آ جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وصیت کیا تھی، کون سننے کو تیار ہے؟ اور یقین بنائیں گے کہ اس وصیت پر میں بھی عمل کروں گا، اور بولو انشاءاللہ آپ بھی، یعنی ساتھ میں بولو نا، میں بھی عمل کروں گا اور انشاءاللہ آپ بھی۔ آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جو آخری دن آپ بغداد کی جامع مسجد کے امام، بولو بغداد کی جامع مسجد کے امام ہیں آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، کیا آپ کی آواز ہوگی، کیونکہ آپ حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مجدد بھی تھے۔ آپ نے عشاء کی نماز بڑے شان و تاب کے ساتھ آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی سنت و نوافل ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ نے فوراً کہا او میرے بیٹے عبد الوہاب کہاں ہیں؟ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الوہاب، کہا میرے بڑے بیٹے عبد الوہاب کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بھائی عشاء کی نماز آپ کے پیچھے ہی پڑھی، لیکن آپ تو چونکہ لمبی سنت اور نوافل پڑھنے لگے تو بیٹے عبد الوہاب چلے گئے۔ کہا میرے بیٹے عبد الوہاب کو بلاؤ۔ جب بڑے بیٹے عبد الوہاب آئے کہا جاؤ اپنے سب بھائی بہنوں کو بلاؤ، یعنی میری جتنی اولاد ہے سب کو بلاؤ، لیکن مسجد کے جماعت خانے میں نہیں، سب کو آنگن میں جمع کر دو۔ اب وہ تو بڑے فرما بردار بیٹے تھے، کیا نام میں نے بتایا بیٹے کا؟ عبد الوہاب، شیخ عبد الوہاب کہو، شیخ عبد الوہاب۔ وہ گئے اور اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو سب کو آنگن میں جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد پھر جماعت خانے میں آئے، کہا ابا کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ کہا ابا وہ سب جمع ہو گئے ہیں۔ کہا ہر بیٹے کو میرے پاس بھیجو، آج میں نصیحت نہیں، آج میں وصیت کرنے والا ہوں، اور میں نے عشاء کی نماز تم کو پڑھائی، کل فجر میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا۔ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی رات کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اپنے بڑے بیٹے کو کہا شیخ عبد الوہاب کو سب کو بلاؤ، سب کو۔ جب سب جمع ہو گئے تو کہا ایک کو اندر آنے دو، ایک کو۔ شیخ عبد الوہاب کہتے ہیں ہم کل ملا کے 40 تھے، کل ملا کر کتنی اولادیں تھیں؟ 40 اولادیں تھی۔ کہا ہم 40 تھے، تو میں نے کہا کہ 40 کو ساتھ میں بولا، کہا نہیں ساتھ میں نہیں، 1 by 1، ایک آوے میری وصیت سنے پھر جائے، پھر دوسرا آوے میری وصیت سنے اور جائے۔ آپ نے وصیت کی اور رات کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب 3 دن کے بعد جو بڑے بیٹے تھے، پھر نام بولو، شیخ عبد انہوں نے سب کو 40 کے 40 کو جمع کر دیا اور کہا ابا تو چلے گئے، ابا تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ابا تو مرحوم ہو گئے، وہ تو اللہ کی آغوش میں اللہ کی رحمت میں چلے گئے، لیکن وصیت کی ہے تو ہم 40 ہے، تو 40 کو ہر ایک کو الگ الگ بلا کر وصیت کی، تو کتنی وصیتیں ہوگی؟
40. تو ہم 40 وصیتوں کو تیار کریں اور پورے بغداد میں تقسیم کر دیں گے تاکہ ہر بغداد والے کو پتا چلے کہ ہمارے ابا غوث پاک نے جاتے جاتے کتنی وصیتیں کی؟ 40. تو سب نے کہا پہلے آپ کو کی، آپ بتاؤ کیا وصیت کی؟ تو شیخ عبد الوہاب نے کہا میں بتاتا ہوں، میرے کو یہ وصیت کی، پہلے کو بھی وہی وصیت، دوسرے کو بھی وہی وصیت، تیسرے کو بھی وہی وصیت، چوتھے کو پتہ چلا 40 کے 40 کو ایک ہی وصیت کر کے گئے ہیں. تو پھر سوال ہوا کہ بھئی 40 کو جب ایک ہی وصیت کرنی تھی تو سب کو ساتھ میں بلا لیتے، وصیت کر لیتے، نہیں. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث پاک تھے، ان کا دماغ، ان کی سوچ ہم سے اعلیٰ تھی کہ میرا ہر بیٹا دعوت و تبلیغ کے میدان میں جائے گا، کوئی علاقے میں جائے گا، کوئی شہر میں جائے گا، کوئی قریہ میں جائے گا، کوئی گاؤں میں جائے گا، کوئی دیہات میں جائے گا، جا کے سب اعلان کریں گے، میری وصیت کا اعلان کریں گے. ایک وصیت ہے لیکن ہر جگہ پھیل جائے گی، اور وہ وصیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی معبود. اب میں آپ کو وہ وصیت سنا رہا ہوں، آپ لوگ بھی یاد کرو گے انشاءاللہ. آپ نے ایک ایک بیٹے کو بلا کر جو وصیت کی، کتنوں کو بلا کر وصیت کی کل ملا کر؟ کیا وصیت کی؟ یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین. آپ نے ایک ہی وصیت فرمائی، میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، ایک اللہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کا دامن تھام لو، ایک اللہ کا اقرار کر لو، اسی کو اپنا معبود بنا لو. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تم اللہ کی توحید بیان کرتے جاؤ گے، اللہ بڑی آسانی سے تمہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچاتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. تو یہ وصیت یاد کر لو، عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں یاد کرو، گجراتی میں یاد کرو. کیا وصیت؟ یا بنی یا بنی یا بنی، جس کا ترجمہ ہے میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے. پھر التوحید التوحید، لا الہ الا اللہ کو دل میں جما دو. ارے لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا دو. تم لا الہ الا اللہ زمین پر کہتے جاؤ گے، تدخل الجنت بسلام آمنین، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو آج ہم بھی نکاح کی مجلس میں جمع ہے اور غوث پاک کا مہینہ قریب آ رہا ہے. اس مہینے کے انٹر ہونے سے پہلے ہم اپنے دل میں ایک یقین بنا لے، پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی بیان کرتے تھے. ارے بولو، بیان کرتے تھے. ایک مرتبہ، اچھا اس زمانے میں یہ مائک سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، ایک ایسی ٹپائی جیسی ہوتی تھی، اس پہ کیا ہوتا تھا اگر کوئی جوان بیان کرنے والا آتا نا تو وہ اس پر کھڑا ہو جاتا اور گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو کر وہ بیان کرتا تھا. اور اگر کوئی بوڑھے نہیں آتے تو اسی ٹپائی کے اوپر کیا ہو جاتے، بیٹھ جاتے. اور چونکہ مائک سسٹم نہیں تھا، مجمع بڑا ہوتا تھا، تو درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہوتا، یعنی بیان کرنے والا یہاں بیان کر کے رک جاتا، پھر وہ درمیان والا پیچھے کو پہنچاتا، پھر وہ اور پیچھے والوں کو پہنچاتا، پھر وہ اور پیچھے والے کو پہنچاتا. گھنٹے گھنٹے لگ جاتے تھے، مگر ایک آواز سب کو جایا کرتی تھی. مگر کمال پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، آپ جب بیان کی ٹپائی پر آئے ہیں اور اس ٹپائی کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے، آپ کی جوانی تھی، آپ نے فرمایا میں بیان شروع کرتا ہوں. بیچ میں لوگ کھڑے ہو گئے جن کو ترجمان کہتے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہا بیٹھ جاؤ، جس اللہ کے واسطے بیان کرتا ہوں وہ اللہ میری آواز کو کنارے تک پہنچا دے گا. بولو سبحان اللہ. اور کہا جاتا ہے کہ پہلے بیان میں 30,000 کا مجمع تھا، جس میں 20,000 پہاڑ کے اس طرف تھے، 10,000 پہاڑ کے اس طرف تھے. لیکن پہاڑ کے اس طرف والا بھی کہتا، اس طرف والا بھی کہتا کہ پہلی صف میں جو آواز آتی تھی وہ پہاڑ کے پیچھے بھی آواز جاتی تھی. کیوں؟ یہ وصیت لا الہ، کیونکہ ہمارا کمال ہی نہیں ہے بیان کرنا، یہ کروانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ آواز پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ یقین ہونا چاہیے. ایک مرتبہ تو بڑا عجب ہوا، بیان کرنے کے لیے بیٹھے قاری قمر الاسلام صاحب شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی، وہ ٹپائی پر کھڑے ہو گئے اور بیان کرنا شروع کیا اور بارش شروع ہو گئی. بولو بارش. ابھی جیسے ہم یہاں کٹھور میں جمع ہے، ابھی اگر یہاں بارش ہو جائے تو کیا کرو گے آپ لوگ؟ کیا کریں؟ سب جائیں گے دھیرے دھیرے، سب اٹھ کے
چلے جائیں گے اور پھر کوئی حبیب بھائی کو کہے گا او قاری احمد علی بیٹھا ہے، کہا تیل لینے کا بھیک بھیک کے کیا ہم لوگ کو بیٹھنے کا یہاں پہ؟ سب چلے جائیں گے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پورا بیان زور پہ کیا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، آسمان سے پانی برسنے لگا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی پیچھے جا رہا، کوئی ادھر جا رہا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ مجمع میں بیٹھو، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ کیا معاملہ، تیرے بندوں کو تیرے واسطے جمع کیا اور تو بھگا رہا ہے؟ اللہ تیرے بندوں کو تیرے واسطے جمع کیا، میں اپنے گھر کی بات تھوڑی سنا رہا ہوں، میں اللہ تیری بات سنا رہا ہوں، مدینے والے محمد مصطفیٰ کی باتیں سنا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میں تیری باتیں سنا اور تو تیرے بندوں کو بھگا رہا ہے۔ بس اتنا کہا اور بارش نہیں رکی، وہی تو پرابلم ہے۔ مجھے معلوم تھا آپ کہو گے بارش رک گئی، بارش رکی نہیں۔ دائیں طرف دیکھو دھوم دھام بارش ہو رہی ہے، بائیں طرف دھوم دھام بارش ہو رہی ہے، پہاڑوں کے پیچھے بارش ہو رہی ہے، جہاں شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے پیچھے خوب بارش ہو رہی ہے، لیکن جہاں مجمع بیٹھا ہے وہاں پانی کا قطرہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ اور کیا فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی نے؟ فرمایا بیٹھو، جہاں تک میری آواز جائے گی پانی کا قطرہ نہیں آئے گا، کیونکہ اوپر والا چاروں طرف رحمت برسا رہا ہے، میں اپنی زبان سے بھی تو تم کو رحمت کا پیغام دے رہا ہوں۔ میرے پیاروں، یہ ہے شیخ عبد القادر۔ لیکن یہ شیخ عبد القادر جیلانی اتنا بڑا مرتبہ کیسا ملا؟ ہم لوگ غوث پاک کہتے ہیں نا، کیا مطلب غوث پاک؟ نہیں معلوم ہے اکثر کو، آج خالی بس ایک آواز لگانے کی عادت ہو گئی ہے۔ مولانا اشرف صاحب جس کو بھی دیکھو نا، مصطفیٰ کا دامن بولو، ارے مصطفیٰ کا نام آئے تو جھوم جائے اور مصطفیٰ کا کام آئے تو گم ہو جائے۔ کام نہیں کرنا مصطفیٰ والا، نام پہ اعلان کرنا ہے۔ تو غوث پاک کا دامن بھی بولو، ارے بول دو نا، نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ لیکن غوث کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ میں صرف آپ کو شارٹ میں بتاؤں۔ ایک حافظ ہوتا ہے، اس کے بعد میں قاری ہوتا ہے، اس کے بعد میں عالم ہوتا ہے، اس کے بعد میں مفتی ہوتا ہے، اس کے بعد میں یوں کہو کہ سپر مفتی ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں یوں کہو کہ وہ ولی بنتا ہے، اور ولی کے بعد سمجھو کہ وہ ابدال میں بنتا ہے، ابدال کے بعد وہ کتب میں بنتا ہے، اور کتب کے بعد جو آخری مرتبہ اونچا اللہ کی معرفت کا ہوتا ہے اسے غوث پاک کہا جاتا ہے۔ تو غوث پاک اتنے بڑے کیسے بنے؟ آپ کو بتاؤں، سنیں گے آپ لوگ، سنیں گے انشاءاللہ۔ جب ان کی عمر تھی، میری انگلیاں دیکھو، ٹھنڈا ٹھنڈا بول رہے ہو بھائی۔ وہ فرحان اگر ابھی کچھ نہیں بولے نہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ آدمی ہے نا شادی کے 2 دن پہلے بہت شرماتا ہے، یہ عامر بھی شرمایا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک بار شادی ہو جائے پھر بے شرم ہو جاتا۔ تو کیا کو ہنستا، تیرے کو کرنے کا ہے؟ بہت سننے کی بات ہے، بہت پتہ کی بات ہے، ساتھ میں بولیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت، یہ آنکھوں سے رلا دینے والا واقعہ ہے میرے پیاروں۔ طاہر بھائی بہت پیارا واقعہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بولو عمر کتنی تھی؟ 10 سال۔ سننا برابر سننا، 10 سال عمر تھی اور آپ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ بولو کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ حافظ تو آپ بہت پہلے ہو گئے تھے، آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے یا کچھ بھی تعلیم میں مطلب لگے ہوئے تھے، اور ماں بیچاری کپڑے، اس زمانے میں مشین نہیں ہوتے تھے، وہ ماں بیچاری بڑی سوئی اور بڑا دھاگا لے کے وہ کپڑے سی رہی ہے۔ اور یہ رہتے تھے جس گاؤں میں 10 سال کی عمر میں، وہ گاؤں کا نام جیلان۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر، اس لیے کہ وہ گاؤں کا نام کیا تھا؟ جیلان۔ تو جیلان گاؤں میں رہتے تھے، 10 سال کے، چھوٹا سا جھوپڑا ہے، اوپر ایک ٹیریس بنی ہوئی ہے، چھوٹا سا جھوپڑا ہے، آپ اپنا سبق یاد کر رہے ہیں اور اماں کپڑے سی رہی ہے کہ اچانک ان کو پتا چلا کہ جیلان سے ایک بہت بڑا قافلہ حج کو جا رہا ہے۔ بولو کہاں جا رہا ہے؟ حج کو جا رہا ہے۔ تو ان کو پتا چلا کہ بہت سارے مرد بھی جمع ہیں۔ اچھا اس زمانے میں تو اونٹوں پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے، کچھر پہ جاتے تھے، گدھے پہ جاتے تھے، اس زمانے میں گاڑیاں اور پلین اور ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے۔ تو ان کو پتا چلا کہ سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں اور سب جیلان والے ہی ہیں، اور جیلان کے قریب میں جتنے گاؤں ہیں وہاں سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی، بچیاں بھی۔ تو یہ آنکھوں میں آنسو لے کر اپنی اماں کے پاس گئے۔ اماں کیا کر رہی تھی؟ اپنے اماں کا نام فاطمہ، ان کی اماں کا نام فاطمہ۔ تو اماں کے پاس گئے اور جا کر، اب 10 سال کے بچے، اماں 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 اماں۔ اماں نے کہا کیا ہوا؟ اب اس وقت ذرا دماغ گرم ہوگا کہ کیا ہوا؟ اماں حج پہ جانا ہے۔ بولو نا اماں کہاں جانا ہے؟
अम्मा ने कहा हज पे जाना है? और फिर माँ रोने लगी, कहा बेटा तुझे मालूम नहीं है हमारे घर में मैं अकेली कमाती हूँ, कभी कभी मैं रात को भूखी सो जाती हूँ, तेरे को भूखा सोने नहीं देती हूँ, मैं पुराने से पुराना कपड़ा पहन के घर चला लेती हूँ, तेरे को अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाती हूँ, अरे अभी तेरी उम्र क्या है, 10 साल उम्र है, चल पढ़ने बैठ जा। ये क्या हज पे जाना, हज पे जाना, ये कैसा है हज पे जाना? तो कहा अम्मा मैंने सुना, आपकी ज़बान से सुना कि हम आपके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा निस्बत जाती जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अम्मा मैं तो नाना को मिलना चाहता हूँ, मैं तो मेरे नाना को मदीने जाके, आमीन बोलो अल्लाह सबको ले जाए, मैं तो रोज़े मुबारक पे जाना। और अम्मा आपने ही कहा था कि कोई उनके दरबार में अपने गम की दास्तान सुनाता है तो अल्लाह को बहुत प्यार आता है, तो जब इतने सारे लोग जा रहे तो अम्मा आप भी तैयार हो जाओ ना, आप भी चलेंगी, मैं भी चलूँगा, हम नाना के पास जाएंगे और जितना हमको टेंशन है ना वो सब नाना के दरबार में रखेंगे। माँ ने आंखों में आंसू तो आ गए, लेकिन माँ ने कहा बेटा मेरे ऊपर भी हज फर्ज नहीं है और तेरे ऊपर भी हज फर्ज है, क्योंकि हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया आपके पास तोशा हो, आने जाने का सामान हो तो हज फर्ज होता, बाकी हज गरीब के ऊपर फर्ज है। अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, बल्कि आप पढ़ो ना अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफअलू मिन खैर यअलम हाँ कुरान में कहा वतज़व्वदू, पूरी तैयारी करके हज में जाना, रास्ते में भीख नहीं मांगना, खाने पीने की पूरी तैयारी करके जाओ, क्योंकि एक बात याद रखो गरीब के ऊपर हज फर्ज होता ही नहीं है, मालदार पे फर्ज होता है, वो भी कितनी मरतबा? 1 मरतबा। गरीब के ऊपर हज फर्ज है तो कोई गरीब कहेगा ये कैसा मामला, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने हज नहीं किया, उसके पास पैसे थे तो बहुत सारे हज कर लिया। क़यामत में जहाँ हाजी लोग खड़े होंगे ना अल्लाह वहाँ गरीब को भी खड़ा करेगा, और वो गरीब कहेगा अल्लाह मैंने तो हज किया ही नहीं, मेरे पास पैसे ही जमा नहीं हुए थे। अल्लाह फरमाएंगे किया नहीं लेकिन इरादा रखता था और कभी कभी रोया करता था, मैंने 10 हज का सवाब रोज तेरे को अता कर दिया। मेरे प्यारो, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अम्मा ने कहा बेटा देखो तुम 10 साल के हो, समझ जाओ तुम पर भी हज फर्ज नहीं और मुझ पर भी हज। चलो आ गए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वापस बैठ के ने अपना पढ़ने लगे जो भी पढ़ते थे, माँ कपड़ा सीने लगी, फिर उठ के माँ के पास गए। अब सुनना उम्र कितनी है? अम्मा हज में तो नहीं जाएंगे ना? अम्मा ने कहा नहीं जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। अम्मा ने कहा मैं भी नहीं जाऊँगी, तुम भी नहीं जाओगे। तो कहा अम्मा मैं खाली सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाऊँ? अम्मा ने कहा ऊपर जाके क्या करोगे? नहीं, जो लोग हज में जाते ना उनको मोहब्बत से देखना चाहता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा, मैं जिद भी नहीं करूँगा जाने की, क्योंकि हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। आज अम्मा मालूम मुआ कि कितनी मर्तबा तुम रात को भूखी सो जाती हो, मेरे को खिलाती हो, तुम पुराने कपड़े पहनती हो, मुझे नए पहनाती हो। आज मेरे को एहसास हुआ माँ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन माँ सिर्फ ऊपर सीढ़ी पे जाके, टेरेस पे जाके उन लोगों को देखो। माँ ने कहा जाओ देखो, जाओ देखो। अब वहाँ ऊपर गए, अब वो गांव था, बस सामने ही बड़ा मैदान था, उसमें लोग आ रहे और जानवर भी आ रहे और घोड़े भी आ रहे, खच्चर भी आ रहे, ऊँट भी आ रहे और लोगों के कपड़े भी आ रहे, बर्तन भी आ रहे। वो तैयार, एक अजीब व गरीब तैयारी का माहौल बना हुआ। ये 10 साल के कौन, बोलो शेख अब्दुल कादिर। क्या माँ की परवरिश होगी और माँ कैसी वलिया होगी। 10 साल के बस वो सबको देख रहे। अचानक देखा कि काफिले ने तो रवाना होने की तैयारी शुरू की और साथ में बोलना एक आवाज आई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक आवाज आ गई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी समझ गए कि मतलब ये लोग जा रहे। अब जहाँ जाने लगे इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब जाहिर बात है वो पक्की ज़मीन तो थी नहीं, अब घोड़ों की टापों की आवाज़ आई
اونٹوں کے قدم کی آواز آئی اور ساری غبار اڑنے لگا, سارا غبار, مٹی, دھول اڑنے لگی. یہ روئے جا رہے, روئے جا رہے, روئے جا رہے, اور ان کی آنکھوں کے اوپر غبار بھی آ رہا, دھول بھی آ رہی, مٹی بھی آ رہی. اتنا جھاکا جھاکا دکھنے لگا. بھائی جب آپ کے اوپر مٹی آئے گی, آپ کے اوپر غبار آئے گا, اور ایک طرف آپ روتے ہوں گے تو سامنے والا نظر نہیں آئے گا. یہ بیچارے آنسو کو صاف کرے, پھر دیکھے کہ وہ چلے, وہ جا رہے, وہ جا رہے, وہ جا رہے. اتنا دیکھا کہ وہ جا رہے, جا رہے, جا رہے. پیچھے سے ایک آواز آئی, پیچھے سے ایک آواز آئی, پیچھے سے ایک آواز آئی, اپنے آنکھ سے آنسو صاف کرو. آواز آئی پیچھے سے, اپنے آنکھ سے آنسو کو صاف کرو اور غبار کو ہٹاؤ اور برابر دیکھو بیٹا کیا دکھ رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میرے اللہ کی قسم میری عمر تو 10 سال کی تھی, میں نے آنسوؤں کو صاف کیا اور غبار کو ہٹایا. کہتے اللہ کی قسم کعبہ میرے سامنے موجود تھا, کعبہ میرے سامنے موجود تھا, اور غیب سے آواز آئی عبد القادر تو کعبے تک نہیں جا سکتا, لیکن وہ اللہ قادر ہے, وہ کعبے کو تیرے پاس لا سکتا ہے. تو انہوں نے کعبے کو دیکھا, پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کرامت شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں تھی, ماں کے آنسوؤں کی کرامت کی. کہا بیٹا بہت دعا مانگی, اوپر آ گیا, میں نے بہت دعا مانگی اللہ, نہ میرے پاس پیسہ ہے, نہ میرے بچے کے پاس پیسہ ہے, میرا بچہ کعبہ دیکھنا چاہتا ہے, میرا بچہ مدینہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ نے وہ دعا قبول کر لی کہ کعبہ خود چل کر تیرے سامنے آ چکا ہے. یہ بچے کا کمال ہے, کتنے سال, اور ماں کا کمال ہے. آج ایسا ہوئے, کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ ماں اور بیٹا دونوں موبائل پر بیزی. آج کعبہ دکھے گا, آج شیطان دکھے گا, شیطان. کیونکہ ہمارے ہاتھ میں موبائل, ہمارے دل میں موبائل, ہمارا واٹس ایپ ناپاک, ہمارا سنیپ چیٹنگ ناپاک, ہمارے موبائل میں زنا, ہمارے موبائل میں چوری, ہمارے موبائل میں ریاض کا کاروبار, ہمارے موبائل میں چغلی کرنا, ہمارے موبائل میں بلیک میل کرنا, ہمارے موبائل میں تہمت لگانا. ارے ہمارے موبائل کی وجہ سے ماں کے دل کو توڑنا, ہمارے موبائل کی وجہ سے باپ کا کونے میں بیٹھ کے رونا, اور ہمارے موبائل کی وجہ سے گھر گھر میں طلاق کا ہونا. بلکہ میرے پیارو اللہ کی قسم ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ موبائل موت کے وقت کلمہ بھی تو نہیں چھین لے گا, کیونکہ موبائل میں ننگا پنا ہے, موبائل میں گندے گندے ایپیسوڈ ہے, موبائل میں اتنا بیزی ہو جاتا ہے. ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا, وہ موبائل میں یوں کر کے دیکھتا تھا, ایک تو بیچارے کو دکھتا نہیں تھا, یوں کر کے, یوں کر کے. میں نے کہا چچا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا 84 نمبر کا ایپیسوڈ. 84 یعنی 84. تو میں نے کہا چاچا ہے کتنے؟ کہا 100 کے اوپر ہے. تو میں نے کہا سب دیکھو گے؟ کہا انشاءاللہ. میں نے کہا چچا ایک ایپیسوڈ کتنے کا؟ لیکن وہ چاچا صحیح میں اللہ ان کو ولی بنا دے ہوئے, آپ کو اور میرے کو ہنسی آتی ہے. میں نے کہا چچا ایک ایپیسوڈ کتنے منٹ کا؟ تو کہا 40. میں نے کہا 84 دیکھ لیے؟ ہاں. میں نے کہا گنو کتنی منٹیں ہوتی ہے؟ بیچارہ گنے تو نہیں, 84 ایپیسوڈ 40. کہا نہیں بہت ہو. میں نے کہا اللہ کو کب تک جواب دیتے رہو گے, کب تک اللہ کو جواب دو گے؟ وہ اللہ کا بندہ آج بھی صورت میں موجود ہے. یوں موبائل لیا مولی عارف اور اٹھا کے پٹک دیا, توڑ دیا, کہا نہیں چاہیے, کیونکہ میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں اللہ کو جواب دے سکوں. چلو وہ صورت والے میں طاقت نہیں, مگر کٹھور والوں میں تو طاقت ہے جواب دینے کی اللہ کی. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ موبائل توڑنا نہیں, پھوڑنا نہیں, کسی کو دینا بھی نہیں. اپنا موبائل ہے بھائی, مہنگا موبائل ہے, رکھو نا. اللہ کی قسم پورے کٹھور والوں, کسی مفتی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ موبائل حرام, کسی مفتی نے نہیں کہا کہ موبائل مکروہ تحریمی, کسی مفتی نے نہیں کہا کہ موبائل مکروہ تنزیہی. رکھو. ارے سارے مفتی جب اجازت دیتے ہو تو قاری احمد علی کون آیا جو کہے کہ موبائل حرام ہے؟ لیکن آپ فارمیٹ بدلو, فارمیٹ اس کا بدلو. کیسا فارمیٹ بدلو؟ جتنی گندی چیزیں ڈیلیٹ کرو, اچھی چیز لاؤ, علماء کے بیان لاؤ, تقریریں لاؤ. ابھی جو قاری قمر الاسلام صاحب نعت پڑھ رہے تھے, ایسے نعت پاک کو لے کر آؤ تاکہ آپ کی طبیعت جھومتی رہے, مدینہ پاک کا منظر آپ کے سامنے رہے. اور میں تو کہتا ہوں چلو آپ کو قرات نہیں پسند ہے, آپ کو نظم نہیں پسند, آپ کو بیان نہیں پسند, آج کا جغرافی کیا ہے, آج کا ایجوکیشن کیا ہے, آج کا نالج کیا ہے, آج کا کیمسٹری کیا ہے, آج کا سائنس کیا ہے, آج کا بایولوجی کیا ہے, آج کا لاجک کیا ہے. ارے دین اور دنیا دونوں علوم اپنے موبائل میں رکھو, اپنا کاروبار موبائل میں رکھو. جو موبائل آج تک آپ کو جہنم میں لے جانے والا, یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا.
لیکن میرے پیاروں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک ایسے نہیں بنے. یہاں تو ماں سیریل دیکھتی ہے اور باقاعدہ دوسرے دن اپنی سہیلی کو فون کرتی ہے، اے رات 9 વાગે તું એ જોયું؟ یہ قاری کمرل اسلام گجراتی میں بولا کہ رات کو 9 بجے تو نے وہ سیریل دیکھا؟ تو کہے گی ہاں. اچھا ایک تو میرے کو ملا میرا مرید حبیب بھائی، میرا مرید کہتے ہیں مولانا میری اماں کے لیے دعا کرو نا، اماں بیمار بہت ہے. میں نے کہا اللہ اس کو شفا دیجیے. اور کیا بولوں؟ میری اماں روتی بہت ہے. میں نے کہا روتی ہے اللہ کے سامنے؟ اور وہ بیچارہ جوان تھا، کہتے نا وہ سیریل دیکھتے دیکھتے بہت روتی ہے. میں نے کہا کیوں روتی ہے؟ اور ساس بہو کو بہت مارتی ہے. میں نے کہا کم وقت تیری ماں وہ وہاں نخرے کر رہی، ایکٹنگ کر رہی ہے. یعنی آج ہمارا رونا بھی ڈھونگی، یہ آنسو جو نکلتا ہے نا وہ بھی فارمیلٹی کا، اس میں بھی ریالٹی نہیں ہے. کہ مولانا عارف صاحب کہہ رہے تھے وہ اندر کا آنسو اندر صاف کر دیتا، باہر تو وہ بھی ڈھونگ بن کے نکلتا. میں نے ابھی ان میں ایک بات کہی تھی، مولانا اشرف صاحب آپ کو یاد ہو تو ایک بات کہی تھی، ہم لوگ اتنے ڈھونگی ہیں خالی بس فارمیلٹی. باقی کسی کو پوچھو، ابھی جیسے عشاء کی نماز آپ لوگ پڑھ کر آئے ہوں گے ماشاءاللہ، پوچھو امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھایا؟ اچھا پہلی رکعت میں تیرا دماغ بالکل قرات کی طرف تھا؟ ارے نماز ہو جاتی نا، امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی دعا کی قبولیت کا وقت ہے فرض نماز کے فوراً بعد. بولو فرض نماز کے فوراً، یعنی امام صاحب نے سلام پھر اب دعا مانگو، قبولیت کی گھڑی آئی ہے. تو امام صاحب تو بیچارے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن، اور یہ پیچھے پنکھا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ اور کتنے لوگوں کو تو کیا فکر ہے معلوم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کس کی رکعت گئی؟ تیرے باپ کا کیا جاتا اس کی رکعت گئی کہ نہیں؟ میں صحیح بول رہا ہوں؟ یہ ہم نے یہ ڈھونگ پنا ہے نا، سنو یہ ڈھونگ ہے نا، یہ لوگوں میں چلے گا، اللہ کے دربار میں نہیں. بولو نا اللہ کے دربار میں نہیں چلے گا. تو پہلی بات پر آج پکے ہو جاؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں نے اس لیے سنایا کہ وہ ماں ایسی ماں ہوتی تھی، ایسی. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، بابا فرید الدین. ہاں بولو نا، ہاں ہاں، میں کوئی ہیرو کا نام نہیں لیا، بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام لیا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. یہ بابا فرید الدین کا کیا معاملہ تھا معلوم ہے؟ بڑا عجب معاملہ تھا. یہ نکلتے تھے گھر سے، نکلتے تھے. اب کوئی بھی سامنے آ جائے، معلوم نہیں اللہ نے ان کے آنکھوں میں وہ پاور دیا تھا، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آوے. کرامات الاولیاء حق، ولیوں کی کرامتیں بڑی عجیب ہوتی ہے. یہ اپنے گھر سے نکلتے تھے نہا دھو کے، قرآن پاک پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کے اور سارے معمولات کو پورا کر کے. جب یہ گھر کے باہر نکلتے تھے نا، جو بھی ان کو دیکھتا تھا نا یوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنا ہوئے یا غیر ہوئے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور سارا مجمع کہتا تھا کیا ہے بابا فرید الدین آپ کی آنکھوں میں کیا ہے؟ آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے. بازار میں جاوے نا تو دکان پہ بیٹھنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، پورے بازار میں دھوم مچ جاتی، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حالانکہ بابا فرید الدین نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو، لیکن آٹومیٹک کلمہ آتا تھا. تو ایک دن یہ رات کے کھانے پر آئے، ماں بھی بیٹھی ہے سامنے. اماں کو کہتے اماں آپ کو معلوم ہے باہر میرا بہت نام ہو گیا. یہ بابا فرید الدین 25-30 سال عمر ہوگی. اماں او میری امی آپ کو معلوم ہے باہر میرا بہت نام ہے، میں صرف باہر نکلوں کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اماں نے کہا کیا ہوتا بیٹا؟ اماں کہنے کا کچھ بھی نہیں، صرف بازار میں داخل ہونے کا، پورا بازار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جہاں جاتا ہوں آواز آتی ہے کلمے کی. ماں نے کھانا کھا رہے تھے نا، ماں نے دھیرے سے کہا بیٹا تیرا کمال نہیں ہے میرا کمال ہے. تو کہا اماں آپ کا کمال؟ آپ تو گھر میں پردے میں بیٹھی رہتی ہو، آپ تو کبھی گھر کے باہر آتی نہیں ہو. ارے باہر میرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے، گھر میں آ کے کلمہ نہیں پڑھتے. ماں نے رونا شروع کیا. کہا بیٹا جس دن تو میرے پیٹ میں آیا اس دن سے لے کر آج تک تیری ماں کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. تیری ماں نے جب تجھے دودھ پلایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر تجھے دودھ پلایا. 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا، تو روتا تھا، لیکن میں 2 رکعت نماز پڑھتی، وضو کرتی، 2 رکعت نماز پڑھتی، پھر تجھے دودھ پلاتی.
اور کہا آج بھی میں تہجد میں مانگتی ہوں اللہ میرا بیٹا فرید الدین کو تکلیف مت دینا، بس اس کو کچھ کہنا نہ پڑے۔ لوگ چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دے گئے۔ تو کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے۔ بابا فرید الدین کھانا چھوڑ دیا، ماں کے قدموں میں گر گئے اور کہا ماں میں سمجھ گیا، ماں سمجھ گیا، جب تک ماں تو جنت میں نہیں جائے گی تیرا بیٹا جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ وہ ماں تھی جو بابا فرید الدین پیدا کرتی تھی، وہ ماں تھی جو خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا کرتی تھی، وہ ماں تھی جو غوث پاک پیدا کیا کرتی، وہ ماں تھی جو خواجہ روشن چراغ پیدا کرتی تھی، وہ ماں تھی جو خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کو پیدا کرتی، وہ ماں تھی جو خواجہ شمس عالم اور خواجہ قطب عالم کو پیدا کرتی تھی۔ آج کی ماں ایسے کو پیدا کرتی جس کے بال کی سٹائل بھی عجیب و غریب کارٹون جیسی ہوتی ہے، جس کی جینس بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ کاش ہماری ماں بہنیں صحیح راستے پر آ جائیں، آج بہت ضروری ہے۔ خیر میں دوسرے ٹریک پر چلا گیا، میرے کو تو 2-3 باتیں کرنا تھا، جس میں سب سے پہلی بات یہی کرنی تھی، پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا پیغام ایک مرتبہ پھر بول لو نا، یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین۔ اے میرے پیارے بیٹے بولو، اے میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، لا الہ الا اللہ کو دل میں جما دو، پرچم لا الہ الا اللہ کو پھیلا دو، تم جنت میں بغیر حساب کتاب کے چلے جاؤ گے۔ تو پورا مجمع کٹھور والے ساتھ میں بولے نا، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ تو سب برابر رہیں گے نا اس پر انشاءاللہ۔ یہ ایک بات ہو گئی، چلو دوسری بات پر آ رہا ہوں۔ نکاح کا معاملہ ہے، ساتھ میں بولو کہ نکاح کے معاملے میں بھی مصطفیٰ کا دامن، جیسے مولانا عارف صاحب نے کہا نا کہ نکاح میں، نکاح آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ یہ وہ عبادت ہے قاری قمر الاسلام، یہ وہ عبادت ہے جو دنیا میں پہلے آئی۔ دنیا میں کچھ نہیں تھا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، سب سے بولو نمبر 1 کون سی عبادت ہے؟ حضرت آدم جنت میں تھے، بولو حضرت آدم۔ اللہ نے پوچھا کیسا؟ سب برابر۔ حبیب بھائی سننا حضرت آدم علیہ السلام کا جواب۔ احمد خان، اللہ نے پوچھا حضرت آدم ایوری تھنگ اوکے؟ حضرت آدم نے کہا کہ سب برابر ہے، کھانا پینا تو بہت ملتا ہے۔ الون سمجھتے ہو؟ اکیلے اکیلے کیا کروں اللہ؟ تو اللہ نے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا، اللہ نے کہا شادی کروں گا، شادی معلوم ہوا دنیا میں سب سے پہلی عبادت، آواز نہیں آ رہی، بولو دنیا میں، آپ کی کیا کروا رہا ہوں کہ آپ لوگ گھبرا رہے ہو، بولو نا دنیا میں سب سے پہلی عبادت کیا ہوئی؟ اور اللہ نے خود حضرت آدم کو زوج اور حضرت حوا کو زوجہ یعنی میاں اور بیوی، اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اچھا اللہ نے شادی کروا دی، حضرت آدم ہسبینڈ، دنیا کی پہلی عبادت بولو کیا؟ اس وقت حضرت آدم اور حوا جب نکاح کر رہے تھے اس وقت نماز، روزہ، زکوٰۃ، اچھا نکاح ہو رہے، معلوم ہے حضرت آدم کے نکاح ہو گئے نا، تو کہا اللہ نکاح تو ہو گئے، میں بیوی کے پاس جاؤں؟ حضرت حوا پردے میں تھی، جیسے فرحان ابھی اچھل رہا ہوگا، حضرت آدم میں بیوی کے پاس جاؤں؟ اللہ نے کہا جاؤ، پہلے مہر دے دو، مہر دینا ضروری ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کیا مہر دوں؟ اللہ مہر دوں تو کیا دوں، کیونکہ جنت میرے پاس بھی ہے، جنت حوا کے پاس بھی ہے۔ بھائی میں پورا ایک درخت اٹھا کر دے دوں گا تو وہ میرے کو 2 درخت اٹھا کے دے دے گی، تو میں کیا دوں کیا؟ اللہ نے فرمایا آدم میرے آخری نبی جو آنے والے نا ان پر 20 مرتبہ درود پڑھو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 20 مرتبہ درود پڑھا، مہر ادا ہو گیا۔ تو دنیا میں سب سے پہلی عبادت بولو شادی، نکاح، اور آخری عبادت بھی ہم مر جائیں گے، ہاں یا نہیں؟ کٹھور میں موت نہیں آتی تو میں کٹھور میں رک جاؤں؟ بھائی ہم مر جائیں گے نا، ہم لوگ مر جائیں گے، پھر جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ جائیں گے، ہاتھ اوپر کرو بھائی، جائیں گے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اچھا جنت میں جائیں گے نا، ہم تو آرام سے پلنگ پہ لیٹے ہوں گے،
آرام سے لیٹے گا، کیا ٹھنڈی ہوا نے، کیا جنت. اللہ کی آواز آئی کہ میرا بندہ نکاح ہونے والا ہے. اللہ واپس اسی کے ساتھ وہ بھائی طاہر بھائی بھی مسکرایا. اللہ نے کہا نہیں، نکاح میں پڑھاؤں گا اور حوروں کے ساتھ تیرا نکاح ہونے والا ہے. بولو سبحان اللہ. معلوم ہوا آخری عبادت بھی کیا ہے، اور یہ بھی قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 27، متکئین علی سرر مصفوفہ. کاش اس کا ترجمہ معلوم ہوتا. اور لمبی لمبی چارپائی ہو گیا، مولی اشرف آرام سے ہاتھ پھیلا کے لیٹا ہوگا. متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ فرماتے تو مسیریوں پر لیٹا ہوگا، اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، آگے بڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، کرسی پر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، تو لیٹا رہے گا، ہم حوروں کے ساتھ تیرا نکاح کرواتے چلے جائیں گے. تو پہلی عبادت کٹھور والے، آخری عبادت. اور اب 2 دن کے بعد ہمارے بیٹے فرحان کا کیا ہونے والا، نکاح. تو بہت بڑی مجلس میں ہم لوگ جمع ہیں، نکاح. اور آپ کو ایک بات بڑی عجیب لگے گی، نکاح میں کون سی نکاح میں برکت ہوئے گی. بھائی سوال ہوتا ہے نا کہ بھائی اکثر لڑکا والے کا ٹینشن اتنا نہیں ہوتا، لیکن لڑکی والوں کا ٹینشن بہت ہوتا ہے. کیونکہ باپ کیا سوچتا ہے، میری بیٹی 2 دن بعد میرے سے الگ ہو جائے گی. ارے وہ بیٹی میں جب کام سے آتا تھا تو میری بیٹی میرے بیگ کو صحیح کرتی تھی. ارے میری بیٹی میرا سارا چیزیں رکھتی تھی. ارے مجھے کام پہ جانا ہوتا تو میری بیٹی آگے ہوتی تھی اور میں میری بیٹی کی پیشانی کو چومتا تھا. اور اللہ کی قسم بیٹا جو ہے نا، بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا، بیٹا نعمت ہوگا اور بیٹی رحمت ہوگی. بیٹا کیا ہوگا، آپ کے ساتھ ہے، ماشاءاللہ بولو ماشاءاللہ. پھر بھی آپ کے ساتھ ہے، بولو ماشاءاللہ. لیکن پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بیوی بولتی ہے کب تک رہنے کا ایسا جوائنٹ فیملی، کب تک، اپنا اکیلا کچھ ہو جاوے تو ذرا اچھا رہے گا. اکیلا ہو جاتا ہے، پھر ہفتے میں 1 مرتبہ باپ کو ملنے آتا ہے، کبھی 2 ہفتے میں ملنے آتا ہے، کبھی مہینے میں 1 بار ملنے کے لیے آتا ہے. تو پہلے نعمت تھی، نعمت کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے. لیکن بیٹی رحمت ہے، وہ سکھ میں ہوگی تو بھی باپ کو فون کرے گی، دکھ میں ہوگی تو چپکے چپکے کچن میں جا کے گرے سے ابا میں بہت پریشان ہوں، ابا میں بہت پریشان ہوں. تو بیٹی کو اللہ نے نعمت بنایا ہے، بیٹے کو رحمت بنایا ہے. تو بیٹی والے بہت پریشان رہتے کہ اب میری بیٹی جائے گی. اور ظاہری بات ہے جو قربانی لڑکی کی ہے وہ لڑکے کے لیے، لڑکا تو اسی گھر میں بیٹھا ہے. وہ لڑکی آئی ہے ماں کو چھوڑ کر، وہ ابا کو چھوڑ کر، ارے وہ بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آئی، گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کر آئی ہے. اب اس کو ماں نظر آئے گی تو اس کی ساس میں نظر آئے گی، اس کا ابا نظر آئے گا تو سسر میں نظر آئے گا، اس کو بھائی نظر آئیں گے تو دیور اور جھیٹ میں نظر آئیں گے، اس کو بہن نظر آئے گی تو ننندوں میں نظر آئے گی. پورا معاملہ گھر کا بدل چکا ہے. اس لیے باپ ہمیشہ رات کو بہت فکر میں رہتا ہے، میری بیٹی کا نکاح ہو جائے گا، میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گا، میں بغیر بیٹی کے کیسے رہوں گا. آج کون کون تیار ہے؟ میں ایک تعویذ دیتا ہوں، قسم اللہ کی، جو رشتہ کرو گے سکھی سکھی رہیں گے انشاءاللہ. اور صرف دنیا میں نہیں، جنت میں بھی وہ جوڑا سکھی رہے گا. بولو سبحان اللہ. کون تیار ہے وہ تعویذ لینے کے لیے کہ ہم کو بیٹی کا کوئی ٹینشن ہی نہیں، آرام سے بیٹی کا نکاح ہونے دو، نکاح ہونے دو. پوری زندگی گزر جائے گی، بیٹی ایک بھی مرتبہ سسرال کی شکایت نہیں کرے گی، بلکہ آ کر کہے گی ابا فکر مت کرو، آپ کے گھر میں جو سکھ تھا اس سے زیادہ سکھ مجھے سسرال میں مل رہا ہے. لیکن وہ تعویذ لو گے، آپ لوگ لے کے جاؤ گے؟ وہ لے کے نہیں جانا ہے، سننا ہے اور عمل کرنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کون سا گھرانہ سکھی ہوگا، کیونکہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہو رہا ہے، ہر بھائی اپنی بہن کے لیے پریشان ہو رہا ہے، ہر دادا اپنی پوتی کے لیے پریشان ہو رہا ہے، ہر نانا اپنی نواسی کے لیے پریشان ہو رہا ہے. گھر چھوڑ کے جائے گی، کیا ہوگا کیا ہوگا. کوئی ایک ایسا کام بتا دو پیارے نبی کہ جس سے قیامت تک گھر سکھی رہے. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، وہ نکاح برکت والا، وہ نکاح رحمت والا، وہ نکاح مغفرت والا، وہ نکاح سکھی سنسار والا جہاں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا. سادگی، یہاں سادگی میں نکاح ہوتا ہے. اب تو نکاح میں کیا دھندل ہوتی ہے. نہیں پیسہ ہوتا ہے تو قرضہ لیتا ہے. اس کو کوئی بولے تو قرضہ کا کو لیتا، سادگی میں نکاح کرا دے نا. سماج میں میری ناک کٹ جائے گی. ناک اتنی بڑی رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے پہلے سے.
سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے. مولانا سادگی بہت بڑی چیز ہے. سادگی جو ہے نا بہت بڑی چیز. آپ کو معلوم ہے یہ کھولوڑ اور کٹھور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی کیوں کھولوڑ سے بہت محبت کرتے ہو؟ پہچان جان پہچان والے ہیں معلوم ہے میرے کو. کنجوس بھی ہے بہت معلوم ہے میرے کو. یہ دیکھو بیٹھا ہوں چائے لایا. ہم وقت اتنا بولا تھا بیان میں کہ چائے لے کے آنا. ایک تھرموس میں قاری صاحب ایک چائے منگوایا. کیا امید کروں اس سے؟ لیکن آپ کو معلوم ہے میں کٹھور خاص کر کے کھولوڑ سے بہت محبت کرتا ہوں. میرے جو شیخ ہے نا فرانس میں شیخ سلیمان مغلیہ, میرے شیخ بہت بڑے اللہ کے ولی عاشق رسول شیخ سلیمان مغلیہ, انہوں نے خود مجھے کہا, کئی مرتبہ کہا, وہ انڈیا بہت کم آئے ہیں اور گجرات تو شاید ہی آئے ہوں گے, لیکن کہا میرے باپ دادا پڑ دادا سب کھولوڑ کے تھے, تو مجھے جو روحانی نسبت ملی ہے وہ کون سا دیار ہے؟ کھولوڑ ہے. لیکن کھولوڑ والے میرے سے محبت ہی نہیں کرتے. میرے کو ابھی بیان میں بولا ہے 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد بولا ہے بیان میں, اور یہ کھولوڑ والا ایک چائے کا پیالہ نہیں پلاتا. اور میرے شیخ حضرت بولو حضرت شیخ سلیمان جن سے میرے کو روحانی فائدہ اتنا ہوا کہ میں آسان الفاظ میں کہوں کہ ہم عالم تو بنے تھے لیکن نور جو نبوت کا تھا نا وہ انہی کی طرف سے ہم کو ملا ہے. ہم 10 سال پڑھے علوم نبوت کا علم تو ملا, لیکن نبوت کا نور ملتا تو ہمارے ہمارے شیخ کے پاس میں کئی مرتبہ گیا ہوں. فرانس میں رہتے کئی مرتبہ گیا وہاں. کہ ایک مرتبہ تو میں اتنا, کیونکہ ان کا ماشاءاللہ جو بنگلہ ہے عقل دیکھو تو حیران ہو جائے, لیکن اللہ والوں کی نظریں کیسی ہوتی ہیں. میں نے جب ان کا بنگلہ دیکھا میں نے کہا واہ اتنا بڑا بنگلہ. خیر میں تو ان کے پیچھے چلا, مجھے اپنے کمرے میں لے گئے شیخ سلیمان مغلیہ. دعا کرو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مولانا عارف صاحب سننے جیسی بات مولانا اشرف, مجھے اپنے کمرے میں لے گا. اب میں کمرے میں گیا, اب ظاہری بات ہے ان کا اپنا کمرہ تو بڑا بیڈ لگا ہوا تھا, بڑا آئینہ لگا ہوا تھا, بڑا ڈریسنگ لگا ہوا تھا, جیسا ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا بڑوں کے گھروں میں جو ہوتا ہے. انہوں نے مجھے کہا میں کہاں سوتا ہوں گا. میں نے کہا حضرت اتنا بڑا بستر لگا ہوا ہے آپ ہی کا ہے. تو بیٹھ گئے, بیٹھ کے بستر کے نیچے سے ایک چٹائی نکالی. کہا میرے نبی بستر پر سوتے تھے یا چٹائی پر سوئے تھے؟ کہا زمانہ گزر گیا, میں نے بستر کے نرم کو گداس کو نہیں دیکھا, میں اسی چٹائی پر سوتا ہوں. پھر ایک تکیہ نکالا جو کھجور کے چھال سے بھرا ہوا تھا. کہا میرے نبی یہی تکیہ استعمال کرتے تھے, یہ میرا تکیہ ہے. یعنی آدمی کی باہر کی دنیا اور اندر اللہ کی. اور آپ کو اور تعجب ہوگا, آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چپل مبارک کہو, نالین مبارک کہو, جوتے مبارک کہو, اس کی شکل, اس کی جو تصویر ہے نا وہ ملتی ہے. ہمارے شیخ نے باقاعدہ ویسے جوتے بنوائے. یعنی اللہ کے رسول کے جوتے مبارک نہیں تھے یہ, وہ تو بہت پہلے کی, یہ تو ابھی کے. انہوں نے جوتے بنوائے اور کہا میں جب سوتا ہوں کھجور کے چھال والا تکیہ ہوتا ہے, چٹائی ہوتی ہے, جیسے نبی کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشان ہوتے تھے نا, میرے بدن پر بھی چٹائی کے نشان ہوتے. اور کہا یہ چپل مبارک ہے نا, اس کو اپنے دل کے پاس رکھتا ہوں اور تصور کرتا ہوں کہ نبی اپنے دل کو تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیا. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں میرے پیارو, اللہ والوں سے دوستی کرو. برتن والے کے پاس جائیں گے برتن ملے گا, کپڑے والے کے پاس جائیں گے کپڑا ملے گا. ارے میرے پیارو شربت والے کے پاس جائیں گے تو ٹھنڈا شربت دے گا. چائے والے کے پاس جاؤ گے تو چائے ملے گا. قسم اللہ کی, اللہ والے کے پاس جاؤ تمہیں اللہ مل جائے گا. اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو, بروں کے ساتھ مت رہو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو, اور میرے سے ڈرنے کے لیے سب سے اچھا ہے نیک لوگوں کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ, ان کا دامن تھام لو. کیا ہوگا؟ لتکونوا مثلہم, ان کی برکت سے اللہ تیرے کو بھی نیک بنا دے. تو آج سے خیر نکاح کے اندر کیسا کرنے کا, نہیں بولو نا کیسا کرنے کا, وہ سب نہیں کرنے کے. بہت ڈھونگ دھتورے کرتے, وہ دولہے کا جوتا چھپا دیا. کائے کو بھائی؟ پھر کہتے وہ دولہے کے ناک کو پکڑ کے کھینچتے. کائے کو بھائی؟ اس کو تیار ہونے دو, یہ کیا دھندا کرتے ہو بھائی؟ ناک لمبی کرتے, کائے کو وہ تو پہلے سے ہی لمبی کر کے بدنام ہوا ہے.
آج سے کون کون تیار ہے؟ بالکل ایک دم سادگی کے ساتھ، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، ہر نکاح کیسا ہوگا؟ سادگی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے، میں بس بات ختم کر رہا ہوں، ایک قاری اسماعیل صاحب مدینہ پاک کا ایک نکاح کا واقعہ سناؤ، سنیں گے؟ سب لوگ سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو سنیں گے۔ دو دوست مدینہ پاک میں، دونوں اونچے صحابی، ہم تو کچھ بھی نہیں آوے ان کے سامنے۔ ایک کا نام ہے حضرت ابو درداء، بولو کیا نام؟ حضرت ابو، ایک حضرت سلمان فارسی، اور دونوں ٹاپ کے، بولو دونوں اپولو۔ اب کھری شخصیت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں نبی کی محبت میں بالکل عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے والے۔ لیکن کیا ہوا معلوم؟ دونوں جوان، بولو کون؟ حضرت، ارے بولو نا، خاص کر کے جوان لوگ بولو، کون؟ حضرت ابو درداء، اور بعد میں کون؟ حضرت سلمان، دونوں پکے دوست۔ اور دوست میں جو بات ہوتی نا، وہ بھائی میں بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک دن حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا معلوم؟ او ابو درداء، حضرت ابو درداء نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو کنارے پر جو ایک گھر ہے نا مدینے میں، وہاں ایک لڑکی ہے، میرا ارادہ وہاں نکاح کرنے کا ہے۔ تو حضرت ابو درداء نے کہا اچھا وہاں نکاح کرنے کا ہے تو کر لو نا۔ کہا نا، وہ میرے کو وہاں جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، تم وہاں جا کے بات کرو نا، تم بات کرو گے میرا کام ہو جائے گا۔ تو دیکھو وہاں سادگی کی، حضرت ابو درداء نے کہا اچھا وہاں تم کو نکاح کرنا ہے، میرے کو بات کرنے جانا ہے، چلو 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 کر کے حضرت ابو درداء گئے۔ حضرت سلمان فارسی ایک جھاڑ، ایک درخت تھا نا، اس کے نیچے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو درداء اندر گئے، تب اندر کیا بات ہو رہی باہر تو معلوم نہیں پڑے۔ حضرت سلمان فارسی پریشان، کیا ہوگا؟ ہاں آئے گا کہ نہ آئے گا، ہاں آئے گا کہ نہ آئے گا۔ اور یہ گھڑی سب سے خطرناک ہوتی ہے، الانتظار اشد من الموت، انتظار کرنا موت سے بھی خطرناک ہوتا ہے مولانا۔ اب وہ حضرت سلمان فارسی باہر کھڑے، اندر حضرت ابو درداء گئے، کیا ہوگا؟ اچھا حضرت ابو درداء کا کیا ہوا؟ اندر گئے اور جا کر بالکل انصاف کے ساتھ، میرے دوست باہر کھڑے ہیں، نام ان کا سلمان ہے، فارسی ہے، اور بہت دور سے آئے ہیں اور ابھی مدینے میں سیٹل ہو گئے ہیں، اور وہ ان کو آپ کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، بتاؤ ہاں یا نہ؟ تو گھر والوں نے کہا ہمارا ارادہ تو تمہارے ساتھ میں، اپنی ہماری لڑکی کا نکاح تو کروانا ہے، لیکن تم۔ تو حضرت ابو درداء نے کہا کہ میرے ساتھ میں؟ تو کہا ابو درداء نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کہاں ہے وکیل کہاں ہے؟ تو ابا نے کہا میں وکیل، گھر کے دو چار آدمی کو بلایا، گواہ، نکاح شروع ہو گئے۔ ارے بولو نکاح شروع بھی ہو گئے اور نکاح مکمل بھی ہو گئے۔ ارے حضرت ابو درداء کنوارے گئے تھے شادی کر کے، اچھا باہر آئے تو حضرت سلمان فارسی کھڑے۔ دیکھو دوستوں میں محبت بھی کیسی کہ ہم لوگ ہوتے تو لڑائی جھگڑے کی بات آتی۔ حضرت ابو درداء باہر آئے اور چہرہ اترا ہوا، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، مطلب ہے کہ اندر سے منع کیا نا ان لوگوں نے، نہ بولا نا؟ کہا نہ نہیں بولا، میرا نکاح ہو گیا۔ کہا تمہارا ہو گیا؟ بتایا کہ ایسے ایسے ہو گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی میرے کو معاف کر دینا۔ حضرت سلمان فارسی معافی مانگ رہے، ابو درداء میرے کو معاف کر دینا۔ ارے ابو درداء نے کہا معافی میرے کو مانگنا چاہیے، رشتہ تمہارا لے کر گیا، شادی میں کر کے آیا، معافی میں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں نہیں نہیں، معافی میں تم سے مانگوں گا، کیونکہ رشتے آسمان پر طے ہوتے ہیں، جو آسمان پر طے ہوا تھا وہاں میں کیوں انٹرفیئر کر رہا تھا؟ بھائی رشتہ تو آسمان پر تمہارا طے ہو گیا تھا، میں کیوں اندر آ رہا تھا؟ اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ کیا دوستی ہوگی اور کیا نکاح ہوں گی اور کیا برکت ہوگی میرے پیاروں۔ اور آج نکاح میں کتنا ڈھونگ ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ڈھونگ؟ کتنا ڈھونگ ہوتا ہے۔ معلوم ہے ایک مرتبہ ایک عورت آئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا فرمایا معلوم؟ اس عورت نے، وہ صحابیہ ہے، آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اللہ کے رسول مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے کوئی تقاضا نہیں ہے، مجھے اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا اچھا آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، باقی میں تو ارادہ کر کے آئی تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ۔ دیکھو سادگی کیسی۔ ایک صحابی وہاں پر بیٹھے تھے، وہ کہتے اللہ کے رسول آپ کا ارادہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں میرا ارادہ نہیں ہے۔ تو کہا ان کو پوچھو نا میرا ارادہ ہے۔ ان کو ہمارے نبی نے پوچھا، دیکھو وہ بیٹھے ہیں اور وہ ارادہ کر رہے ہیں، لیکن سننا بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، کھانے کے لالے پڑے۔ اس عورت نے کہا آپ کا حکم کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کر لو، کیونکہ قرآن میں تو یہی لکھا ہے کتنا بھی غریب ہوگا شادی کرے گا اللہ مالدار بنا دے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ پہلے کماؤں گا پھر شادی کروں گا، قرآن کہتا ہے پہلے شادی کر، آٹومیٹک اللہ تیرے کو مالدار بنائے گا۔ 18ویں پارے میں لکھا یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِہِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ اللہ فرماتے غریب سے گئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت پوچھتی ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی نے کہا ہو جائے، نکاح ہو جائے۔ تو جب تیاری دونوں طرف ہو گئے، ہمارے نبی نے وہ صحابی کو بلایا،
کہا مہر کیا دو گے, مہر کیا دو گے؟ تو کہا نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, مہر میں کچھ بھی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کچھ بھی ڈھونڈو, مہر تو دینا پڑے گا. بھائی مہر جو بڑی والی مہر ہے وہ بعد میں دینا, لیکن تھوڑا بہت تو دینا پڑے گا. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو ہمارے نبی نے پوچھا کچھ قرآن یاد ہے؟ تو کہا اتنی صورتیں میرے کو یاد ہے. اس عورت کو پوچھا پردے میں تم کو اتنی صورتیں یاد ہے؟ کہا نہیں. کہا بس یہ صورتیں ان کو سکھا دینا تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. یہ نکاح ہوتے تھے. ہم لوگ تو یہاں کوئی نبی کے طریقے پہ نکاح ہو رہا. اس لیے میں نے کہا کہ آج سے نکاح میں ڈھونگ ڈھانگ بند, پیارے نبی کا دامن تھامیں گے انشاءاللہ. ہماری بیٹی کو شوہر مارے گا نہیں, طلاق کی دھمکی نہیں دے گا. کاج ہوتا ہے نا سسر بات نہیں کرتا, ساس منہ چڑھا کے گھومتی ہے. ہاں ساس بھی کبھی کبھی ایسا منہ چڑھا کے گھومتی ہے, ہاں جیسا کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے گھوم رہی ہو. لیکن اس میں قصور ہمارا ہے. سادگی کے ساتھ نکاح کرو. ساس کو ماں کی شکل میں دیکھو گے, سسر کو ابا کی شکل میں دیکھو گے, اور غیر گھر کو اپنا گھر سمجھو گے تو بھائی کریں گے نا سر. یہ ڈھونگ قاری قمر الاسلام بہت سننے کی بات ہے. ایک مرتبہ ایک مولانا کھانا کھانے گئے. کیا کہاں گیا وہ محبوب کا ہے, تو نے بھی برسوں کے بعد کھلایا, تیرے اوپر ہی فٹ کر دو بھائی. ایک مرتبہ مولانا کھانا کھانے گئے. اب مولانا کی کھانے کی تو بیٹنگ گھبرا جاتا ہے سامنے والا جب مولانا کھانے پر آتا ہے نا. آج یہ حبیب بھائی بھی میرے سے گھبرا گئے کانیس میں, دھیرے سے میرے کو بولتے ہو گیا. مولانا کھانا کھانے گئے, اور وہ مولانا بہت اچھے تھے. بولیے اشرف کھانا وانا کھائے, برابر پیٹ بھر کر کھانا کھائے. اور کھانا کھانے کے بعد کیا کہا معلوم ہے؟ کیا کہا کھانا کھانے کے بعد؟ کیا کہا کہ کھانا بیوی نے بنائی نا؟ اور شوہر کہتے ہیں ہاں میری بیوی بنائی ہے نا کھانا. کہا تمہاری بیوی کو جا کے میرا سلام کہو, اتنا اچھا کھانا پکائی, سلام کہو. اور جا کر کہو مولانا دعا کرتے اللہ تیرے کو جنت دے گئے. وہ شوہر اندر گیا, جا کر کہتے ہیں مولانا سلام بولے, کھانا بہت اچھا لگا اور تیرے کو جنت کی دعا دی. تو بیوی رونے لگی. کہا تو روتی کیوں ہے؟ کہا مولانا ایک بار کھائے جنت کی دعا دی, تو 25 سال سے میرا ہاتھ کا کھاتا ہے, تو 25 سال سے میرے ہاتھ کا چاول, میرے ہاتھ کی روٹی, میرے ہاتھ کا سالن, میرے ہاتھ کی بریانی, میرے ہاتھ کا تیو پلاؤ, اور معلوم نہیں کتنے پلاؤ کھاتا ہے, اور مولانا ایک بار کھایا میرے کو جنت کی دعا دے دیا. وہ عورت رونے لگی, اور تو نے آج تک کبھی میرے کو جنت کی دعا نہیں دی. وہ شوہر سمجھ گیا محبوب بات تو برابر ہے, سمجھ گیا بات تو, لیکن ابھی تو کچھ کر نہیں سکتے نا, فوراً ایمرجنسی میں تو کچھ نہیں کر سکتے. اس نے 25 دن تک انتظار کیا اور سوچا تھا کہ ایک دن بیوی کو جنت کی دعا ضرور دوں گا. ایک دن گھر میں انٹر ہوا نا 25 دن کے بعد, تو دیکھا کہ بریانی کا تھالا رکھا ہوا. کہا آج بہت اچھا موقع ہے. اس نے بیگ رکھا اور گیا اور جا کے یہ کھانا کھایا. واہ 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 واہ, کیا کھانا بنایا ہے, کیا لذیذ کھانا بنایا, کیا عمدہ کھانا بنایا, کیا ذائقے دار کھانا بنایا. اور پھر کھاتے بھی جاوے آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو, پھر آئی مس یو آئی مس یو, اور پھر اور زیادہ کیا وہ انگلی کی خوشبو بھی آ رہی ہے. جیسا یہ بولا سامنے سے ایک برتن اس کے سیدھے دماغ پہ ٹھاک کر کے لگا. کیا ہوا؟ تو بیوی بار کہا کیا ہوا؟ آپ پڑوسن کا کھانا ہے. دیکھو ڈھونگ کیا تو پکڑا گیا. تو جو دنیا میں ڈھونگ کرتا ہے پکڑا جاتا ہے, تو ہم پیارے نبی کے ساتھ ایسا کرتے ہوں گے تو دربار مصطفیٰ میں انٹری کیسے ملے گی؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب کو؟ چلو اب آخری بات پہ آ جاتا ہوں. آپ لوگ خوش ہو نا سب؟ ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ ایک دم سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے نا انشاءاللہ, اور دلہا بھی سادگی کے ساتھ ہوئے, دلہن بھی میں نے بولا دلہن بھی سادگی کے ساتھ ہوئے, اور نکاح میں رحمت ہوگی, برکت ہوگی, مغفرت ہوگی. ہاں ابھی تو آج کل سادگی تو میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آتی. قاری اسماعیل صاحب, یہ یہاں جتنے جوان بیٹھے نا سب ٹوپی پہن کے بیٹھے, لیکن میرے کو ٹوپی پہنا ہے. اگر ان کی ٹوپی اتارو نا تو ادھر بال, ادھر بال, ادھر پیچھے نہیں. وہ معلوم نہیں عورتوں کے امبوڑے جیسے ادھر بال ہوتے, اور پھر کیا کرے گا معلوم, یا باہر بائک پہ آ کے بریک مارے گا مولانا حسین, اور پھر یوں کرتا. اور اگر پکچر دیکھ کے آیا یا کوئی موبائل پہ پکچر دیکھا 3 گھنٹے کا, اس کے بعد موین بائک پہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کھان نکلی, اصل تو کٹھور میں پیدا ہوا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یار ادھر بال نہیں, ادھر بال نہیں, پیچھے بال نہیں. یہ علاقہ یتیم, یہ علاقہ غریب, پیچھے کا علاقہ زکات کا مستحق. اور حجام لوگ کو تو ابھی چاندنی ہو گئی بھائی, گولڈن چانس.
پہلے معلوم ہم لوگ حجام کی کرسی پر بیٹھتے تھے، جب حجام بال کاٹ لیتا تھا نا ہم آئینے میں دیکھتے تھے، پھر کہتے تھے نا یہ ادھر کم ہو گئے، ادھر زیادہ ہے، ادھر بھی کم کرو، دونوں طرف کا لیول برابر کرو. وہ حجام بیچارہ کرتا تھا. اب تو حجام کو جہاں قینچی گھمانا ہے گھماتا ہے، اور جب گھمانے کے بعد اس کو آئینے میں دیکھتا ہے، کہا یہ کیا؟ کہا ویسٹرن سٹائل. چلا للو کم وقت. یہاں بہت سارے کارٹون بیٹھے ہوں گے ٹوپی اٹھاوے تو پتہ چلے. خیر آج سے ارادہ کرو بھائی مصطفیٰ کا دامن، نہیں ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. آج اب ربیع الاول کا آخر ہے، ربیع الاخر شروع ہے، ولیوں کے ولی کا مہینہ آ رہا ہے، نبیوں کے نبی کا مہینہ جا رہا ہے. دونوں کو ساتھ میں مضبوط کر کے ایک ساتھ میں آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن، نہیں آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. اب ایک آخری بات، یہ آپ لوگ یہ نکاح ہونے والے، میں تو نکاح میں حاضر نہیں ہو پاؤں گا، میری مجبوری ہے، لیکن ہم لوگ بہت زیادہ شادیاں ہوتی، کبھی صبح 11 بجے نکاح پڑھانا ہوتا ہے، کبھی 12 بجے ہوتا ہے نا. جاتے ہو سب لوگ جاتے ہو نکاح میں؟ ہاں کون سا مشکل سوال پوچھا بھائی. جاتے ہو تو ہاں بولو، نہیں جاتے ہو تو نہ بولو. ہمارے جو کٹھور میں ہمارے رشتہ داروں میں جو شادیاں ہوتی ہے صبح 11 بجے نکاح ہوتا ہے، کوئی بھی مولانا نکاح پڑھانے آوے، جاتے نہیں جاتے؟ جاتے ہو؟ ہاں بولو جاتے ہو. کیوں جاتے ہو؟ کنکوتری آتی ہے، ہاں یا نہ؟ میرے کو بھی آئی کنکوتری محبوب کی طرف سے آتی نا کنکو، اس میں لکھا بھی ہوتا ہے فل فیملی یا ہاف فیملی ہوتا نا. ارے بولو نا نکاح میں جاتے ہو تو بغیر دعوت کے جاتے ہو کہ کنکوتری آتی ہے؟ کچھ لوگ بغیر دعوت کے بھی جاتے ہیں، منڈپ میں گھس جاتا ہے، کھاتا ہے، سوچ کے جاتا ہے. لڑکی والے پوچھے تو میں لڑکے والے کی طرف سے، لڑکا والا پوچھے تو لڑکی والے کی طرف سے. ابھی باہر آ کر دوستوں میں کہتے ہیں کھائینے آؤ، برابر کھائینے آؤ. حالانکہ اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا دخل سارقا و خرج غاصبا. ہمارے نبی فرماتے بغیر دعوت کے کوئی منڈپ پہ جا کے کھانا کھاتا ہے، ہمارے نبی فرماتے چور بن کے گیا، لٹیرا بن کے آیا، قیامت میں ایک ایک دانے کا جواب دینا پڑے گا. لیکن خیر چلو آپ لوگ تو ماشاءاللہ آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتے ہو، نہیں کرتے نا ایسا، منڈپ میں گھستے تو نہیں ہو نا آپ لوگ. مطلب ہے کہ آپ لوگ جاتے ہو شادی میں، کیا آتی ہے؟ کنکوتری. بولو نا کیا آتی ہے؟ کنکوتری. اچھا ایک بات میرے کو بتاؤ کہ آپ کو کنکوتری ملی اور آپ کو شادی کا ٹائم بھی لکھا ہوا ملا، نکاح کا ٹائم بھی ملا، کھانے کا ٹائم بھی ملا، آپ نہیں گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ نہیں گئے، شادی ہوگی نہیں ہوگی؟ آواز سے بول رہے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا نکاح پڑھانے والا مولانا نہیں آیا تو نکاح ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو بھی ہوں گی. ایک مولانا نہیں تو دوسرا مولانا، دوسرا نہیں تو تیسرا مولانا. نکاح تو ہم کنکوتری ملی ہم کو، ہم جائے یا نہ جائے، جائے تو بھی شادی ہوگی، نہیں جائے تو بھی شادی ہوگی. کوئی خاص مولانا کو بلائے وہ آوے نہ آوے، بولو شادی، نہیں بولو نا شادی. کتنی کنکوتری آتی ہے؟ اور وہ کنکوتری بھی کیسی معلوم ہے؟ کبھی کبھی ایک کنکوتری میں اتنا بڑا شیطان لگا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کے ایک گھر چھڑوا دیتا ہے. آدمی پوری لسٹ تیار کرے گا، 500 جگہ کنکوتری پہنچانا ہے، ایک گھر میں جائے گا، کوئی تالا لگا ہوگا یا سمجھو بھول جائے گا، ایک گھر بھول، اور جس کے گھر بھول گیا وہ لعنت کھڑی کرے گا. کیا بولے گا معلوم؟ اے منے کنکوتری نہیں آتی منے. تو تھا کون بھائی؟ تو پرائم منسٹر ہے کہ کوئی منسٹر ہے؟ کہا منے بھولی گیا منے. اور پھر غصے میں کیا بولے گا معلوم؟ وہ مرے تو میں اس کے جنازے کی نماز میں بھی نہیں جاؤں گا. ارے پہلے تیری وکٹ گئی تو کیا ہوگا؟ مطلب ہے کہ بولو بھائی شادی میں جاتے ہیں کتنی کنکوتری آتی ہے؟ اچھا ایک بات میں بولوں، آپ نہیں جاؤ تو کیا پرابلم آتا ہے معلوم؟ کیا پرابلم آتا ہے؟ شادی تو ہوگی، پرابلم کیا آتا ہے معلوم؟ 2 دن کے بعد جب اس کا ابا ملے گا یا اس کا کوئی رشتہ ہے، تو شادی میں نہیں آؤ، ایک کج ماری پوری ایما بھی تو شادی میں نہیں آؤ. یعنی وہ بہت افسوس کرے گا کہ ہمارا اتنا اچھا سبند تھا تو نے خراب کر دیا. کتنا اچھا سبند تھا، تیرے لڑکے کی شادی تھی میں آیا، آج میری لڑکی کی شادی میں آ جاتا تو کیا جاتا، تو آیا نہیں، ہمارا رشتہ خراب ہو گیا، اب تو تیرے گھر میں آنے کا جی بھی نہیں چاہتا. معلوم ہوا کہ شادی میں کنکوتری آتی ہے، پھر نہیں جاؤ تو بولو رشتہ، بولو نا رشتہ خراب. سبند کنکوتری کتنی آتی ہے؟ نہیں جاؤ تو رشتہ. اوپر والا روزانہ 5 کنکوتری بھیجتا. بولو ہاں کہ نہیں؟ ہاں بولو اوپر والا بھیجتا کہ نہیں بھیجتا؟ اچھا زمین والے کا تو ایک آدھ گھر چھوٹ جاتا، اوپر والے کا چھوٹتا ہی نہیں، کوئی گھر مس نہیں کرتا. 5 کنکوتری، اس میں فجر کی کنکوتری تو پھول وول لگا کے، باقی سب کنکوتری نارمل، فجر کی کنکوتری پھول لگا کر الصلاۃ خیر
من النوم الصلاۃ خیر من النوم. کنکوتری ایسی آتی ہے جو پھول لگا کر فجر میں آتی ہے. اب بتاؤ دنیا والے کی ایک کنکوتری آئی گئے, نہیں جاتے تو رشتہ خراب ہو جاتا. اوپر والے کی کنکوتری فجر پڑھی تو ٹھیک, نہیں پڑھی تو رشتہ خراب ہو گیا. زمین والے کا رشتہ خراب ہو جائے نا, ایک بات نہیں کرے گا تو دوسرے 10 کٹور میں تیار ہو جائے گی. اوپر والے کا رشتہ خراب ہوگا تو ایک اللہ کے سوا کون ملے گا. تو عقل میں آنے والی بات ہے کہ دنیا, یعنی جو لوگ 11 بجے مسجد میں جاتے ہیں, میں کہتا ہوں اس سے بڑا بے شرم دھوکے باز کوئی نہیں ہے. بہت سو کو میں دیکھتا ہوں 11 بجے پھٹافٹ سب کے آگے مسجد میں بیٹھ گئے. اچھا 11 بجے کون سی نماز کا ٹائم ہے؟ فجر نہیں, ظہر. 11 بجے کہاں کو آئے, آ کے بیٹھ جائیں گے, سب پورا مجمع بیٹھ جائے گا. کوئی رومال باندھ کے بیٹھے گا, کوئی ٹی شرٹ جینس پہن کے بیٹھے گا. کیوں؟ میرے دوست کا نکاح, میرے دوست کا نکاح. ارے تیرے سے بڑا پاؤلی اور بیوقوف اور غدار کون ہوگا جو دنیا کی کنکوتری پر آیا ہے اور فجر کی نماز میں اللہ کی کنکوتری کو پھاڑ ڈالا ہے. جو اللہ کی کنکوتری کو پھاڑتا ہو اور دنیا والی کنکوتری پہ آتا ہو, اللہ اس کو محتاج بنا کے گھماتا ہے. آج حالات پہ حالات آتے, آدمی سوچتا ہے حالات کیوں آئے, اللہ کہتا حالات آئے نہیں ہے, تیرے گناہوں نے اس کو بلایا ہے. اس لیے میرے پیاروں, شادی سب سے بڑا پیغام ہے نماز کا, کہ وہاں کی کنکوتری اگر اہمیت رکھتی ہے تو اوپر والے کی کنکوتری اور بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کون کون تیار ہے جو پکا ارادہ آج کے مجمع میں کرے کہ میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرے اور بولو انشاءاللہ. دیکھو ربیع الاول کا آخر, ربیع الاخر شروع ہونے والا, بہت ولیوں کا اور نبیوں کا مہینہ. ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا, پکا وعدہ بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں ہمارے حبیب بھائی لکڑے والا, احمد خان اور اسی طریقے سے محبوب خان اور ان کی پوری فیملی کو اور فرحان بیٹے کو بہت 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 مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں میں ہونے والی بیوی میں اور ان میں خوب محبتیں پیدا فرمائے اور خوب عافیت اور خوب اچھا رکھے اللہ. کیونکہ میرے پیاروں ایک برائٹ فیوچر اللہ دونوں کو نصیب فرمائے, ایک اچھا مستقبل نصیب فرمائے. اللہ آپ جتنے کٹھور والے آئے ہیں, میرے کو معلوم ہے دیوالی ویکیشن ہے, جو مجمع ہونا چاہیے وہ مجمع نہیں ہوتا, کیونکہ کوئی ساپوتارہ نہیں, کوئی معلوم نہیں ادھر کوئی ادھر, کوئی عورت اپنے میکے میں, سب کے ویکیشن ہے. پھر بھی اتنا بڑا مجمع ملا ماشاءاللہ. کٹھور والے, کھولوڑ والے, وراچھا والے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا پھر ایک مرتبہ میرے بیٹے جیسے اڑیسہ سے قاری قمر الاسلام صاحب, جنہوں نے جو نعت پاک پڑھی اور آج ہمارے دلوں کو جو مہکایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے سیمار عطا فرماوے, جنت کا کوثر عطا فرماوے. اور اسی طریقے سے میں شکریہ ادا کروں گا بیٹے مولانا نعمان کا بھی اور مولانا عارف صاحب کا تو بہت بہت زیادہ شکریہ, جو شیخ الحدیث ہے ماشاءاللہ, بخاری شریف کے لیے بہت محنتیں کرتے ہیں, بہت اچھا درس دیتے ہیں. اور مولانا اشرف صاحب, یہ بھی میرے ایک زمانے کے ساتھی, بھلے سو رہے لیکن ساتھی ہے میرے زمانے کے. اللہ ان کی بھی عمر میں برکت. مولانا عمران صاحب ہے, مولانا وسیم صاحب ہے, مولانا نسیم صاحب ہے, وسیم نسیم, بہت سارے قاری اسماعیل صاحب ہے اور مولانا حسین صاحب ہے, اور بھی بہت سارے علماء کرام ماشاءاللہ یہاں جمع ہے. یہ علماء جمع ہوتے تو اتنی خوشی ہوتی. کیوں خوشی ہوتی معلوم ہے؟ کیونکہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے نا, وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو ہم کو ایسا لگتا کہ اللہ فرشتوں کو کہتا ہوگا یہ کچھ مانگے اس سے پہلے اس کو عطا کر دینا, کیونکہ میں نے اس کے سینے میں میرے قرآن والی دولت کو عطا کیا ہو. اسی لیے ایک حضرت جنید بغدادی کا جملہ ہے, عالم کا پیچھا یعنی عالم کا کرتا پکڑ لے, عالم کا کپڑا پکڑ, عالم کا دامن تھام لے. یہ علماء نہ ہوتے تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا. اللہ ہمارے کٹھور کے تمام علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہمارے طاہر بھائی کی عمر میں بھی خوب خوب برکت عطا فرمائے. پھر ایک مرتبہ ہمارے یوسف بھائی جو خادم العلم والعلماء, جو کھروڑ کی ویلفیئر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور پیرالائز کا اٹیک آیا ہے, ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور یہ پرچی میرے ہاتھ میں, اس میں بھی کچھ لوگوں کے نام ہے. قاری تو قمر الاسلام صاحب, مولانا عارف صاحب, قاری فضیل صاحب, جو بچے کہاں گئے جو قرات پڑھا, بہت اچھا قرات پڑھا ماشاءاللہ. خیر وہ پڑھانے والے ہوں گے, ان میں اپنا مطالعہ وغیرہ میں گئے ہوں گے. اور مفتی عادل صاحب اور مولانا سہیل صاحب اور قاری سعید صاحب اور مولانا ادریس صاحب اور مولانا عمران اور مولانا حسین اور مولانا عبداللہ اور قاری اسماعیل اور مولانا اشرف صاحب, اللہ یہ تمام علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے. اچھا یہ مولانا عارف صاحب نے آنکھوں پہ بیان کیا, معلوم نہیں آج اتفاق سے میں جو کارڈ لے کر آیا ہوں وہ آنکھ والا ہی لایا ہوں. ایک بات یاد رکھو, جس کو آنکھوں میں تکلیف ہوئے, جس کے نمبر اترتے نہیں ہوئے, یا جس کے نمبر چڑھتے ہوئے, یا جس کو آنکھ میں کھجلی بہت آتی ہو, ایچنگ بہت ہوتا ہوئے, یا جس کے آنکھوں میں سے پانی آتا ہو, یہ آنکھ بہت سینسیٹیو ہے.
اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو بڑے بڑے اس کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، کبھی اندر کا ریٹینا جو ہوتا ہے اس کے اوپر، اور خاص کر کے موبائل کا ریفلیکشن آنکھوں کے پردوں پہ سوجن لاتا ہے۔ خیر جو بھی ہوئے، میں اس وقت جو دعا لایا ہوں بہت پیاری دعا ہے، روزانہ پڑھ لو، آنکھوں کے جس طریقے سے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے پڑھنا ہے پڑھ لو، انشاءاللہ قیامت آئے گی مگر آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ میڈیکل جہاں فیل ہوتا ہے نا وہاں ہمارے نبی کی دعا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کارڈ کن کو دیا ہے؟ بیٹے عامر کو، ہمارے احمد بھائی کے بیٹے عامر کا، تمہارا 1 مہینہ پہلے ہی نکاح ہوا نا، سکھی ہو؟ یہ نکاح بڑا عجیب لڈو ہے حبیب بھائی، کھاؤ تو بھی پچھتاؤ، نہ کھاؤ۔ کون میرے کو بولا معلوم؟ یہ لڑکا، اس کی شادی نہیں ہوئی اور ابھی سے کھانا کھاتا ہے۔ میرا نکاح ایسا لڈو ہے جو کھاؤ تو بھی پچھتاؤ، نہیں کھاؤ۔ ایک باپ ہے نا، ایک باپ، بیٹا تو بہت صوفی آدمی ہے لیکن سن کام کا ہے، تیرے کو بول رہا ہوں جو یہ ویڈیو کر رہا ہے وہ، کیا نام ہے اس کا؟ ایاز نام ہے؟ اعجاز، سننا بہت بہت کام کی بات ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، بیٹا شادی مت کرنا، دیکھ تیرا باپ کتنا دکھی ہے، مت کرنا بیٹا مت، دیکھ تیری ماں کیسا چلاتی ہے، تو مت کرنا شادی۔ وہ 1 گھنٹے تک باپ نے سمجھایا بیٹے کو، بیٹے نے کہا ابا سمجھ گیا، میں بھی میرے بچے کو بول دوں گا۔ وہی ہے بیٹا، لڈو کھاؤ تو بھی پچھتاؤ، نہ کھاؤ تو بھی پچھتاؤ۔ کھا لینا بھائی، کا کوئی نیا کر کے منہ لٹکا کے بیٹھا ہے، کھا لینا بھائی لڈو۔ خیر اللہ ہم سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے اور آباد رکھے۔ بھائی میں ایک، حالانکہ مجھے کہا نہیں گیا لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ میرے بہت پیارے دوست تھے مولانا اشرف صاحب، ان کا ماشاءاللہ باڈولی میں انہوں نے بہت، باڈولی تو آپ سب کو معلوم ہے نا، بہت اچھا مدرسہ شروع کیا ہے۔ 3 گھروں کو کرائے پر لے کر انہوں نے مدرسہ شروع کیا، اب 1 گھر خرید لیا، اب دوسرے 2 گھر وہ کرائے والے ہوتے ہیں نا، 1 سال میں خالی کر دو، 2 سال میں خالی، اب اتنے سارے بچوں کو لے کر جائے کہاں خالی کر دو، تو بہت، اس لیے آپ لوگوں سے میرا دلی ایک اپیل کر رہا ہوں میں کہ ظاہری بات ہے بچے غریب بھی آتے ہیں، عمارت کا بھی معاملہ ہے، زکوٰۃ کی بھی ضرورت ہے، صدقے کی بھی ضرورت ہے، للہ کی بھی ضرورت ہے، تو اگر کوئی دینا چاہے اسی مجلس میں، اور اگر دینا نہیں چاہے بھائی کیونکہ جیب میں پیسے نہیں لے کر آیا، زبان تو لے کر آیا ہے بھائی، منہ میں زبان لے کر آیا ہے، مولانا اشرف صاحب سے یا میرے سے یا حبیب بھائی سے کسی سے بھی بات کر لے، اور اگر زبان سے بھی نہیں بولنا چاہے تو کم سے کم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مدارس مکاتب کی حفاظت فرمائے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، اسلامی مراکز کی حفاظت فرمائے، اور اللہ یہ شادی کو قبول فرمائے۔ چلو اب دعا کر لیں گے انشاءاللہ، اور دعا کے بعد ملاقات کریں گے آپ لوگ، یعنی آپ کا موڈ ہوئے تو ہاں کرو نا، قاری قمر الاسلام سے ملاقات ہوگی، یا ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، ساتھ میں میری ملاقات تو ہوتی رہتی ہے، صورت سے آتا رہتا ہوں، قاری قمر الاسلام صاحب کی ملاقات ہو جائے، لیکن ملاقات میں ڈسپلن رکھنا، ایک طرف سے آنے کا، ایک طرف سے جانے کا، باقی جتنے والنٹر حضرات ہیں وہ کرسیوں کو سمیٹنا شروع کریں گے، ایک طرف سے آئیں گے ایک طرف سے جائیں گے، اور باقی سب ختم۔ محبوب بھائی ابھی کچھ ہے تو نہیں نا، چائے پانی کچھ بھی نہیں، مجمع کے لیے شربت وربت کچھ بھی نہیں؟ میرے کو معلوم ہے بھائی، میرا بھائی ہے نا، میں اپنے بھائی کو نہیں پہچانوں تو کس کو پہچانوں بھائی؟ ہاں چائے کا نہیں، میرے کو کچھ بھی نہیں کرنا، میرا ہو گیا، اب تو میری بیوی غصے ہوگی، بہت لیٹ ہوئے گا تو یہ بھائی اللہ آپ سب کو اچھا رکھے۔ تو دعا کر لیں گے، سب دعا پر آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مولانا عارف صاحب مختصر دعا کروائیں گے، اور اس کے بعد میں ملاقات میں بھی یہاں بیٹھوں گا، قاری قمر الاسلام بھی بیٹھیں گے، دونوں سے ملاقات کرتے ہوئے آپ جائیں گے۔ اللہ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. جو دین کی باتیں کہی گئی اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہونے والے نکاح کو بے پناہ قبول فرما، اولاد صالح کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا. نظر بد سے حفاظت فرما، اور امت مسلمہ میں جتنے بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، انہیں بہتر جوڑے نصیب فرما. اے اللہ امت مسلمہ جہاں کہیں آباد ہے اور جس اعتبار سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، رحم فرما، کرم فرما، عافیت عطا فرما، اور بالخصوص ہمارے اس ملک میں امن و امان اور سکون اور عافیت کی عافیت نصیب فرما. ہر طرح کے برے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرما. مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ مدرسے جہاں کہیں آباد ہے وہ جس اعتبار سے ضرورت ہے ان کی ضرورتوں کو خزانے غیب سے پوری فرما. اے اللہ دستگیری فرما، مدد فرما، تعاون فرما. امت مسلمہ میں جتنے بے گھر ہیں سب کو گھر نصیب فرما، جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد صالح عطا فرما. ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وبال جان بننے سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے گھروں میں سکون و عافیت عطا فرما، میاں بیویوں میں محبت عطا فرما، اولاد اور ماں باپ میں محبت مودت عطا فرما. گھریلو جھگڑوں سے حفاظت فرما، اختلافات سے حفاظت فرما. اے اللہ مرتے دم تک ایمان و اسلام کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھ، کلمہ طیبہ کے ساتھ وابستہ رکھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. ارے اللہ آپ اپنی ذات باری کا استحضار ہم سب کو نصیب فرمائیے. ہمارا قدم گناہ کے لیے اٹھے ارے اللہ آپ یاد آ جائیں اور ہم آپ کی محبت میں اور آپ کے ڈر میں گناہ کو چھوڑنے والے بن جائیں. ایسی ہدایت ہمیں عطا فرما، ایسی توفیق ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہم بہت مجرم و پاپی ہیں، مولا مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا. اور اللہ یہ زبان اس لائق نہیں ہے کہ آپ سے آخرت میں جنت کا سوال کریں. اے اللہ ڈر لگتا ہے، ہم اس لائق نہیں ہے کہ آپ سے یہ کہیں کہ جنت نصیب کرنا، لیکن آپ کی رحمت بہت بڑی ہے. مولا جہنم سے بچا لینا، جہنم سے بچا لینا، جہنم سے بچا لینا. اے اللہ امت مسلمہ کی مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عاجلہ قائمہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. بالخصوص ہمارے یوسف بھائی جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا عاجلہ قائمہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. امت کے مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے اے اللہ ہم مانگتے ہیں عطا فرمائیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے. جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.